والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حج تربیتی پروگرام کی آج کی دوسری نشست میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کے ہمارے فاضل مہمان فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ جوائن کرنے میں انہیں تھوڑی تاخیر ہو رہی ہے، اس لیے میں ادارے کی طرف سے آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ یہ عشرہ ذی الحجہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ بہت ہی مبارک عشرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل ترین عشرہ قرار دیا اور فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، کہ نیکی اور عمل صالح اس عشرہ ذی الحجہ کے اندر، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے اندر اللہ کو جس قدر محبوب ہے اس قدر کوئی اور عمل صالح نہیں، کسی اور عشرے کی عبادت نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور اپنا مال دونوں اللہ کی راہ میں قربان کر دے اور ان میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے۔ لہذا اس عشرہ ذی الحجہ کی ہم اور آپ قدر کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ہماری اور آپ کی کوشش ہو کہ اس عشرہ ذی الحجہ کے اندر جو بھی عمل کریں، کم کریں یا زیادہ کریں، اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق کریں۔ شیخ تشریف لا چکے ہیں، میں جہاں شیخ کو مرحبا کہتا ہوں، وہیں جیسا کہ گزشتہ درس میں شیخ نے حج کے احکام و مسائل کی وضاحت فرمائی اور یہ بتایا کہ حج کا مسنون طریقہ کیا ہے، آج کی اس نشست میں اس کی وضاحت اور تکمیل کے ساتھ ساتھ آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے ہمارے فاضل مہمان فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ۔ آپ حضرات شیخ کے علمی اور فقہی دعوتی درس سے مستفید ہوں، وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شیخ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ ابدا علی برکت اللہ۔ جی فضل شیخ، بارک اللہ فیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، واتم الحج والعمرة للہ۔ کل ہم نے اپنی پہلی نشست میں جو ضروری مسائل تھے وہ ذکر کیے اور تقریباً عمرہ جو ہے وہ مکمل کیا تھا، اور اکثر مسائل جو ہیں وہ عمرہ مکمل کرنے تک ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں احرام باندھنا، احرام کہاں سے باندھنا ہے، احرام کب باندھنا ہے، احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے، احرام کی پابندیاں یعنی محرمات کیا ہیں، احرام کی حالت میں گنجائش کیا ہے، اور پھر حدود حرم وہاں پہنچنا اور طواف کرنا اور سعی کرنا، یہ سارے مسائل جو ہیں وہ قدر تفصیل کے ساتھ کل ہم نے ذکر کر دیے تھے۔ گویا کہ جو عمرے کا طریقہ ہوتا ہے وہ عمرے کا مکمل طریقہ آپ کے سامنے کل آ گیا تھا، اور دوسرے معنوں میں یہ کہیں کہ جو لوگ حج تمتع کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے حج کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا تھا،
اور جو لوگ حج قران کر رہے ہوتے ہیں یا حج افراد کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی طواف تک تو ظاہر ہے کہ وہی ہوتا ہے جو کہ تمتع کا ہے. قران افراد وہ سارا کچھ طواف تک وہی رہتا ہے. آگے جا کے فرق ہوتا ہے کہ طواف کر کے سعی کر کے جو تمتع والے ہیں وہ اپنا لباس اتار دیتے ہیں, بال کٹوائیں اور احرام جو ہے وہ نکال دیں. اور جو لوگ افراد والے ہوتے ہیں یا قران والے ہوتے ہیں ان کا نہ بال کاٹنے کا وہ دن ہوتا ہے اور نہ ہی وہ احرام اتارتے ہیں, بلکہ وہ احرام کی حالت میں ہی رہتے ہیں. بہرحال اس مرتبہ عموماً جو لوگ ہیں ہمارے ان کو کاروانوں نے کچھ اس طرح کے ٹائم دے رکھے ہیں کہ وہ شاید صرف حج افراد ہی کر سکیں. بہرحال جس کو اللہ تعالیٰ جو حج کرنے کا موقع دے, تینوں حج ٹھیک ہیں, تینوں حج صحیح ہیں. اور جیسا کہ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ حج افراد میں قربانی واجب نہیں, لیکن اگر کوئی دیتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اسے ملے گا. یہ نہیں ہے کہ واجب نہیں ہے تو پھر دینی ہی نہیں چاہیے, دیں گے تو ثواب ہے, نہیں دیں گے تو ثواب نہیں ہوگا قربانی کا. بہرحال تمتع والے اپنا عمرہ مکمل کر کے 8 ذی الحج تک فارغ ہوتے ہیں, نارمل لباس اور نارمل لائف, زندگی بھی نارمل اور لباس بھی نارمل. اور قران والے اور افراد والے جو ہیں وہ احرام کی حالت میں ہی ہوتے ہیں. اور مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں سارے لوگ, افراد والے, تمتع والے, قران والے. اور مکہ مکرمہ میں اقامت کچھ لوگوں کو ملتی ہے اور کچھ لوگوں کو کاروانوں والے مکہ میں اقامت نہیں دیتے. اب یہ ظاہر ہے کہ الگ الگ ہے, یہ پچھلے سالوں میں تو ایسا ہی رہا. اس مرتبہ کیونکہ حاجی بھی تھوڑے ہیں, انتظامات بھی بڑے اسپیشل ہیں اور خرچہ بھی کافی ہے, امید ہے کہ اس مرتبہ شاید ایسا نہ ہو. اگر کوئی کسی کو جا کے مینا میں بھی اتار دیتا ہے کوئی بات نہیں, اگر مکہ میں اتارتا ہے تو ٹھیک ہے. بہرحال 8 تاریخ کو حج کا اصل سلسلہ شروع ہو جائے گا. 8 ذی الحج, 8 ذی الحج کو جو مکہ میں ہے وہ بھی نہائے دھوئے اور تیار ہو کر وہ مینا کے لیے تیاری کر لے. نہائے دھوئے یعنی اگر تو تمتع والا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو تو نئے سرے احرام باندھنا ہوگا, دوسروں کا احرام ہے, لیکن اگر کوئی غسل کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. آج کے دن 8 ذی الحج کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے. یوم ترویہ 8 ذی الحج ظہر کی نماز جو ہے وہ تمام حجاج کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ جا کے مینا میں پڑھیں. 8 ذی الحج کی نماز ظہر, نماز عصر, نماز مغرب, نماز عشاء, حتیٰ کہ نماز فجر, یہ ساری نمازیں جو ہیں یہ 8 ذی الحج کو جا کے مینا میں ہی پڑھنا سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمازیں جو ہیں وہ وہیں جا کے ادا فرمائیں اور سنت یہی ہے. لیکن اگر کسی کو دن کے وقت جانا نہیں ملتا, دن کو نہیں جا پاتا اور وہ صرف رات کے وقت پہنچ سکتا ہے تو کوئی بات نہیں, رات کو پہنچ جائے اور پہلی ظہر, عصر, مغرب, عشاء نکل گئی ہیں, فجر کی نماز وہاں پڑھ لے. اب اس کے حج میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں رہے گا. ظاہر ہے کہ ایک سنت چھوٹ رہی ہے, ثواب میں کمی آ جائے گی, لیکن اس کا حج جو ہے وہ صحیح شمار ہوگا. 5 نمازیں ظہر سے لے کے فجر تک سنت یہ ہے کہ مینا میں جا کے پڑھیں, اور اس میں دوسرے حاجیوں میں سے کسی حج کا, قران, تمتع, افراد کا کوئی فرق نہیں ہے, یہ سب کے لیے یہی سنت ہے. مینا میں آپ نے نمازیں قصر پڑھنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں قصر پڑھائیں اور قصر پڑھنا ہی سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر پڑھی, قصر پڑھائیں اور یہی سنت ہے اور اسی پہ عمل کرنا چاہیے. اور جہاں تک تعلق ہے مینا سے روانگی کا, 8 تاریخ تو ظاہر ہے کہ اگلی فجر تک آپ مینا میں ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں, دعائیں مانگتے رہیں اپنے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, دوست و احباب کے لیے, اور وہ جتنی بھی دعائیں کریں گے وہ اپنے لوگوں کے لیے, سب کے لیے ہوں گی. اور
وہاں سے روانگی جو عرفات کی طرف ہے 9 تاریخ، یعنی 8 تاریخ کا سلسلہ مکمل ہوا، 9 تاریخ کو آپ روانہ ہوتے ہیں اور عرفات کی طرف روانگی ہے۔ اس کا وقت کیا ہے؟ ہمارے کاروانوں والے عموماً ایسا کرتے ہیں کہ رات کو آدھی رات ہوتی ہے، وہاں آوازیں سنی جانا شروع ہو جاتی ہیں کہ لوگ شروع ہو جاتے ہیں لبیک اللہم لبیک، کیا ہے جی؟ یہ لوگ جا رہے ہیں عرفات کی طرف۔ تو عرفات کی طرف روانگی رات کو سنت سے ثابت نہیں ہے۔ عرفات کی طرف روانگی رات کو ثابت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ سنت کیا ہے؟ آپ نے ایک ہی حج کیا، اسی حج میں آپ نے منا میں 5 نمازیں پڑھی اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ منا میں ہی رہے، ذکر و دعا میں مشغول رہے، اور جب سورج طلوع ہو گیا تو اس وقت آپ عرفات کی طرف روانہ ہو۔ اب سنت تو یہ ہے، لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کاروانوں والے رش کے دنوں میں تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ آدھی رات کے بعد شروع ہو جاتا تھا لبیک، بسیں جا رہی ہیں، گاڑیاں جا رہی ہیں۔ اگر کوئی فجر سے پہلے نکل جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کا حج مکمل ہے، حج صحیح ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا حج نہیں ہوگا، حج مکمل ہے، صحیح ہے، لیکن اس سے ایک سنت چھوٹ گئی جو کہ سورج طلوع ہونے کے بعد روانگی کی سنت ہے۔ بہرحال جس وقت بھی کاروان والے لے جائیں، حج کا جو آپریٹر ہوتا ہے جب بھی آپ کو لے جاتا ہے اس کے ساتھ جائیے، وہاں ظاہر ہے کہ جھگڑا کرنے کا تو فائدہ نہیں ہے، اور جھگڑا ویسے بھی حج کے ایام میں منع ہے، جیسے کل یہ بات ہوئی تھی۔ تو جس وقت بھی روانہ ہوتے ہیں آپ روانہ ہو جائیے۔ بہت سارے لوگوں کو فجر کی نماز وہ جا کے عرفات میں پڑھاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، وہاں پڑھ لیجئے۔ اور 9 تاریخ یوم عرفہ، اس یوم عرفہ کو آپ نے وہاں سورج نکلنے کے بعد روانگی ہے تو ظاہر ہے کہ دن کو وہاں پہنچیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے روانہ ہونے کے بعد وہاں ایک وادی ہے، وادی نمرہ، اس جہاں کہ آج کل مسجد ہے، آپ کے لیے وہاں خیمہ لگایا گیا، ظہر کے قریب تک آپ وہاں رہے، پھر آپ وہاں سے ظہر کا وقت یا زوال کے قریب اس سے تھوڑا آگے وادی اورنا وہاں پہنچے، اور پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب آج کل نہ یہ وادیاں ملنا آسان ہے، نہ یہ جگہ ملنا آسان ہے، آج کل صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ عرفات میں پہنچ گئے۔ عرفات میں پہنچے تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں جا کے ظہر کے وقت خطبہ دیا، خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ حج، وہ خطبہ جس کے بارے میں معروف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں آج کل جو بڑے زور شور سے حقوق انسانیت کی باتیں کرنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انسانی حقوق کا چارٹر وہاں بیان کیا تھا۔ آپ نے وہ سارے حقوق بیان کر دیے جو عورتوں کے ہیں، جو غلاموں کے ہیں، جو باہم تعلق رکھنے والے لوگوں کے ہیں، بیویوں کے ہیں۔ تو اس مفصل خطبہ کی تفصیلات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک مستقل الگ موضوع ہے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اذان کہلوائی۔ اذان کے بعد آپ نے ایک اقامت سے ظہر کی نماز قصر کر کے پڑھی، اور دوسری اقامت سے عصر کی نماز ادا کی، لیکن قصر کر کے، یعنی ایک اذان، 2 اقامتیں اور 2 نمازیں، اور یہی سنت ہے، اور آج بھی یہی کچھ ہوتا ہے، آج بھی سنت کے مطابق یہ عمل۔ اب کچھ کام ایسے ہیں کہ جو ہم اپنی مرضی سے کرتے رہتے ہیں، منا میں اپنی مرضی سے کچھ کام کر لیے، ادھر ادھر کر لیے، لیکن آج بھی الحمدللہ ایسا ہے کہ کچھ کام لوگوں کی مجبوری کے تحت وہاں کرنے پڑ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اتنے اپنے سمجھ لیں کہ ارادوں میں، اپنی نیتوں میں اتنے سخت ہوتے ہیں کہ خطبہ کے بعد نماز شروع ہوئی، وہ قریب بھی ہیں، نماز جماعت سے نہیں پڑھیں گے۔ محرومی، بدقسمتی کہیں کیا کہیں اس کو، کہ امام حج جماعت کرانے لگا ہے، یہ الگ کھڑے، یہ کہیں گے کہ ہم اپنی 4 رکعتیں پوری پڑھیں گے اور ہم قصر نہیں کریں گے، جبکہ خیموں کے اندر
اپنی اپنی نمازیں کرنے کی بجائے، اور جو ساتھ بالکل ملتے جلتے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ نماز پڑھیں۔ بس جو مسجد کے اندر ہیں وہ تو شامل ہو جائیں گے، باہر والوں میں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ جمع اور قصر دونوں کرتے ہیں، ظہر اور عصر اکٹھی ظہر کے وقت میں، اور جمع اور قصر یعنی 2 رکعتیں ظہر کی، 2 رکعتیں عصر کی، اور ظہر کے وقت میں خطبے کے فوراً بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہی ہے، خطبہ اور اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ 2 نمازیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کے موقع پر اتنے مصروف ہو گئے، اس انداز سے آپ نے ذکر اور فکر اور دعا اس انداز سے ادا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سینے تک، سینے کے قریب تک، اور ہاتھ اٹھانے کی پوزیشن جو بیان کی جاتی ہے سنن کبریٰ بہقی میں ایک روایت ہے کا استطعام المسکین، آپ نے اس طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے جیسے کوئی مسکین کسی سے کھانا مانگ رہا ہے کہ میں بھوکا ہوں مجھے تھوڑا کھانا دے دو۔ اللہ رب العزت کے سامنے ہم سب مسکین ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار فرما کہ ہمیں بھی بتا دیا کہ ہم نے دعا کو کس انداز سے اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اپنا مطالبہ کیسے پیش کرنا ہے۔ اس انداز سے آپ دعائیں کرتے رہے، ذکر میں مشغول رہے، اور یہ سلسلہ تھوڑے سے عرصہ کے لیے نہیں، طویل عرصہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مصروف دعا رہے، مصروف ذکر رہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے ہوئے۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کھاتے پیتے نہیں دیکھا، یا کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، تو سمجھ گئے کہ شاید آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ ام المومنین ام الفضل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ام الفضل رضی اللہ عنہ اٹھی، انہوں نے دودھ کا پیالہ لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى نَاقَتِهِ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ پر وقوف، یعنی آپ وقوف میں تھے، عرفہ میں وقوف کیے ہوئے تھے اور اونٹنی پر سوار تھے، دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، اور یہ معاملہ جو ہے یہ صحابہ کرام کے سامنے طے ہو گیا کہ آپ روزے سے نہیں ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، اور ہمارے لوگ وہاں روزہ رکھتے ہیں، روزے سے ہوتے ہیں، جبکہ سنت یہ ہے کہ عرفہ کے میدان میں روزہ نہ رکھا جائے۔ لیکن جو حاجی نہیں ہے وہ 9 تاریخ کا روزہ رکھے گا، اس کے لیے بہت اجر و ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 9 تاریخ کا روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے احتسب علی اللہ ان یکفر السنتین ماضیہ و آتیہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ 9 تاریخ کا یوم عرفہ کا روزہ 2 سالوں کے گناہ معاف کروا دے گا، 2 سالوں کے گناہ ختم کر دے گا، 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، 1 سال گزرا ہوا، 1 سال آنے والا۔ یہ کن کے لیے ہے؟ جو حج میں نہیں ہے، جو حج میں نہیں، احرام میں نہیں، وہ لوگ روزہ رکھیں، اور احرام کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں موجود ہیں، آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرفات میں حاجی کے لیے روزہ رکھنا سنت نہیں ہے۔ ہمارے لوگ رکھتے ہیں، بلکہ ہمارے لوگوں کی عادت ہے کچھ نہ کچھ ہم ہر جگہ پہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ایک جگہ نہیں، بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ ہمارے حصے جو ہیں وہ عبادتوں تک میں شامل کر دیے جاتے ہیں، جو کہ صحیح بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کیا اتنا آپ کیجئے، اسی میں خیر و برکت ہے۔ اور یہ وہ دن ہے یوم عرفہ جس دن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ما من یوم اکثر من یعتق اللہ فیہ ان یعتق فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، یہ وہ دن ہے، ما من یوم اکثر من ان یعتق فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، یوم عرفہ وہ دن ہے کہ اس دن سے زیادہ کسی دن میں اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کرتا۔
اور ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ رب العزت بندوں کے قریب ہو جاتا ہے. اور یہ دوسری حدیث میں ثابت ہے کہ یوم عرفہ کو اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے. لَيَدْنُو، اللہ رب العزت قریب ہو جاتا ہے. ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اور پھر ملائکہ کے سامنے اللہ رب العزت فخر کے ساتھ کہتا ہے ما اراد هؤلاء، اللہ رب العزت عالم الغیب و شہادہ ہے، لیکن فرشتوں کے سامنے کہتا ہے کہ یہ کیا لینے آئے. اور بعض حدیث میں جو کہ دیگر کتب میں موجود ہیں ان میں ہے جاؤنی شعثا غبرا، یہ لوگ پراگندہ حال، یہ لوگ غبار آلود ہو کر میرے سامنے آئے ہیں، یہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں، ان کو کیا غرض ہے، کیا مطالبہ ہے. اور پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اشہدکم انی قد غفرت لہم، میں اے فرشتوں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے آج ان تمام حجاج کو، میدان عرفات کے اندر موجود جتنے بھی موجود حجاج ہیں، میں نے ان سب کو معاف کر دیا. صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ اور شرح سنن بغوی میں یہ حدیث موجود ہے. یہ اتنا عظیم دن ہے کہ اس دن اللہ بندوں کے قریب آیا ہوا ہوتا ہے. حاجیوں کے لیے خاص طور پر کہتا ہے کہ یہ کیا لینے آئے ہیں، غبار آلود ہیں، پراگندہ حال ہیں، اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میں نے آج کے دن ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا. اور اس یوم عرفہ کی سب سے بہترین دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جو دعائیں مانگی، میں نے جو ذکر کیا، اور پہلے انبیاء نے دعائیں مانگی، انہوں نے جو ذکر کیا، ان میں سے بہترین دعا اور بہترین ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اتنے الفاظ جو ہیں سنن ترمذی، مسند امام احمد، سنن کبری بہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ، ان کتب حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں. ہمیں چاہیے، حجاج کرام کو چاہیے کہ اس دن خاص طور پر اور میدان عرفات کے اندر ہوتے ہوئے بالخصوص کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ یہ کلمات کہیں، زیادہ سے زیادہ یہ دعا مانگیں. اور یہی وہ مبارک دن ہے جس دن کے یہاں وقوف کو کہا گیا الحج عرفہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حج تو نام ہی وقوف عرفات کا، حج تو نام ہی عرفات میں ٹھہرنے کا. اور وقوف عرفات کا وقت جو ہے اس کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ وقوف عرفات کے لیے اگر کوئی رات کو ہی چلا گیا ہے، جیسے فجر وہاں پڑھا دیتے ہیں، ان کے لیے تو اس وقت سے لے کر مغرب کی اذان تک، کیونکہ عرفات میں مغرب کی اذان تک رکنا ہے اور اذان ہوتے ہی وہاں سے روانہ ہو جانا ہے. مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھی. سنت سے یہی ثابت ہے. ایک آدمی کو فجر وہاں پر نہ ملی اور پھر سارا دن بھی مل گیا، الحمدللہ ذکر و دعا کے لیے بہت کھلا وقت مل گیا، لیکن اس کو ذکر و دعا کے لیے اپنے وقت کو صرف کریں، محض کھانے پینے کے چکر میں نہ رہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے اس انداز سے ترک کیا ہوا ہے کہ صحابہ کو یہ گمان ہو گیا کہ شاید آپ روزے سے ہیں. لیکن ہماری حالت ہمیں معلوم ہے کیسی ہوتی ہے وہاں. جی روٹی لیٹ ہو رہی ہے، دوپہر کا کھانا لیٹ ہو رہا ہے، ناشتہ لیٹ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کھانے پینے. اور ماشاءاللہ لوگوں کو جو آپریٹر حضرات ہیں، بعض آپریٹر حضرات نے بڑے شاہی انتظام کیے ہوئے ہوتے ہیں. آئس کریم مل رہی ہے کھانے کے لیے، بریانیاں مل رہی ہیں، اللہ کھانے میں. ہم ہر وقت اسی چکر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن اس انداز سے گزارا کہ یہ معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ آپ روزے سے ہیں، شاید کھانا پینا نہیں چھوڑے ہوئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کوشش کریں یہ سارا دن جتنا وقت ملے. اور فجر وہاں پڑھنے والے کو تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ وقت مل گیا، لیکن کتنا وقت مل جائے عرفات میں تو اس کا حج ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فجر کی نماز میں مزدلفہ میں شامل ہوئے، فجر کی نماز میں، اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں بنی تیم کے پہاڑوں سے آیا ہوں، یعنی میں کسی پہاڑی علاقے سے آیا ہوں، اور مجھے نہیں معلوم کہ جبل رحمت کہاں ہے، مجھے نہیں معلوم کہ عرفات کہاں ہے، لیکن میں راستے میں آتے ہوئے ہر پہاڑی پر تھوڑا تھوڑا بیٹھتا آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے فجر کی نماز ہمارے ساتھ آ کے پڑھ لی ہے؟
تو کہنے لگا پڑھ لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرا حج ہو گیا. اب اندازہ کریں کہ وہ رات کے کچھ حصے کہیں کوئی حصہ کہیں کوئی حصہ کہیں بیٹھتے ہوئے آیا ہے، اور یقیناً اس کے راستے میں جبل رحمت کا حصہ بھی آ گیا، وہاں بھی بیٹھ کے تھوڑا آیا، اور پھر وہاں سے چلتے ہوئے آگے گزرا اور مزدلفہ آنے تک ظاہر پھر اس کو کچھ وقت لگا، اور فجر کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ لی. فرمایا تیرا حج ہو گیا. اس کو دن کے وقت حصہ ملا یا نہیں ملا، لیکن رات کے حصے میں ہی اس نے چلتے ہوئے فجر تک پہنچ گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرا حج ہو گیا. یعنی میدان عرفات میں ضروری نہیں ہے، یا یوں کہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی پورا دن نہ رکا تو اس کا حج نہیں ہوگا. کچھ حصہ بھی اگر مجبوری کی حالت میں مل جائے گا تو اس کا حج انشاءاللہ مکمل ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے اس صحابی کو بتایا کہ تم نے اگر کچھ عرصہ بھی وہاں گزار لیا ہے تو تمہاری نماز جو ہے وہ ہو گئی ہے. اور میدان عرفات جو ہے وہ الحج و عرفہ، نام ہی عرفات کا، حج نام ہی عرفات میں کیا وقوف کا ہے. اور پھر اس صحابی نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ جبل رحمت کہاں ہے، اور ہم جبل رحمت کو تلاش کرتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہم اس کے اوپر چڑھ جائیں. صحیح احادیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں موجود جبل رحمت کے دامن میں رکے تھے، آپ اس کے اوپر نہیں گئے. حالانکہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جانا چاہتے تو کوئی روکنے والا نہیں تھا. صحابہ کرام آپ کو اٹھا کے بھی اوپر لے جاتے، لیکن آپ نہیں گئے. آپ نے جبل رحمت کے چاروں طرف جو راستہ سا بنا ہوا ہے اس راستے کو اپنی اونٹنی کے سامنے رکھا، اور اس کے باہر کی جانب قبلہ رو اونٹنی کو کھڑا کیا، قبلہ رو اس کے اوپر خود سوار ہو کر اللہ کے ذکر میں اور دعاؤں میں مشغول رہے. آپ نے وہاں وقوف فرمایا اور فرمایا وقفت ہاہنا والعرفۃ کلھا موقف، میں تو یہاں رکا ہوں، لیکن اگر کوئی جبل رحمت تک نہیں آ پاتا یا عرفات کے کسی بھی حصے میں آ جاتا ہے تو اس کا حج مکمل ہو جائے گا. فرمایا وقفت ہاہنا، میں یہاں وقوف کیا، والعرفۃ کلھا موقف، وعرفۃ کلھا موقف، عرفہ سارے کا سارا ہی موقف ہے، جہاں بھی کسی کو جگہ مل جائے اس کے لیے وہی جگہ کافی ہے، اس کا حج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. تو اس طرح آپ نے میدان عرفات میں 9 تاریخ کا دن مغرب کی اذان تک گزارنا ہے، ذکر و فکر اور عبادت اور دعاؤں میں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، دوست احباب کے لیے، اعزاء و اقارب کے لیے، ملک و قوم کے لیے، جس کے لیے آپ اپنے دل میں کچھ تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے دعائیں مانگیں. یہ یقیناً انتہائی قبولیت دعا کا وقت ہے، قبولیت دعا کا بہترین وقت ہے. اللہ رب العزت حجاج کے قریب آئے ہوئے، جیسا کہ حدیث میں یہ بات موجود ہے. اور یہاں ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے کہ لیدنو، اللہ رب العزت ثم یدنو، وہ بندوں کے قریب ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ دیکھو یہ کیا لینے آئے. آپ جب 9 ذی الحج کا یہ دن یہاں مکمل کریں اور اذان ہو مغرب کی، ظاہر ہے کہ مغرب کی اذان کا وقت ہمارے پاس موبائلوں میں ہر جگہ اذانیں لگی ہوئی ہیں، مسجد ہے وہاں اس کی اذان جو ہے وہ بھی آ جائے گی، وہاں سے مغرب کی اذان کے ساتھ ہی آپ روانہ ہو جائیں. اور مغرب سے پہلے عموماً وہ گیٹ بند کر دیتے ہیں، وہ عرفات سے نکلنے بھی نہیں دیتے. البتہ وہ لوگ جو لاپرواہی میں، سستی میں عرفات کے میدان سے باہر ہی بیٹھے رہ جاتے ہیں، وہ پھر جب چاہیں روانہ ہو جاتے ہیں کہ ہم مزدلفہ پہنچے. مغرب کی اذان کے بعد آپ نے عرفات سے روانہ ہونا ہے اور مزدلفہ کی طرف جانا ہے. اور مزدلفہ کی طرف جانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے علیکم السکینہ، اے میرے ساتھیوں سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ، بھگدڑ نہ مچی ہوئی ہو، آرام سے جاؤ. لیکن جہاں کہیں کوئی تھوڑا بہت جگہ خالی مل جاتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا تیز ہو جایا کرتے تھے، لیکن عموماً آرام سے، عموماً آپ آرام سے چلتے رہے، صحابہ کو آرام سے چلنے کی تاکید کرتے رہے. وہی آج کے حجاج کے لیے ہے. اور آج کے حجاج جو ہیں جو پیدل ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ آرام سے جائیں گے جیسے جا سکتے ہیں. اونٹوں میں بھگدڑ کا مسئلہ رہتا ہے اور آج گاڑیوں میں رہتا ہے. تو کوشش کی جائے کہ وہاں سے آرام سے نکلیں
اور مزدلفہ پہنچے۔ مزدلفہ پہنچ کر ہمارے لوگ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ وہاں سے کنکریاں اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آدمی ڈھیر لگا لیتا ہے کنکریوں کا۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے، سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ وہاں جا کے اذان کہلوائی اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی۔ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، اور وہاں مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں، کیونکہ عشاء کے وقت میں جا کے پڑھی جمع تاخیر، اور دونوں قصر پڑھی۔ آپ نے مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں پڑھی، اور ان کے آگے پیچھے آپ نے اس وقت کچھ بھی نہیں پڑھا، حتیٰ کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر کبھی تہجد نہیں چھوڑی، لیکن مزدلفہ کی رات آپ نے تہجد بھی نہیں پڑھی۔ میدان عرفات میں آپ نے روزہ نہیں رکھا، ہمارے لوگ روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ مزدلفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد نہیں پڑھی، ہمارے لوگ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھا گیا۔ آپ نے نمازیں پڑھی اور آرام فرمایا، سو گئے۔ فجر کی نماز جو ہے وہ آپ نے اٹھ کے پڑھی، اور یہی سنت ہے۔ اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے کسی کو کہا کہ ہمارے لیے کنکریاں لے آؤ، وہاں سے 7 کنکریاں لے لے، صرف کافی ہیں۔ 7 کنکریاں لے لے، جو کہ جمرہ عقبہ کو آج 10 تاریخ کو مارنی ہے، کیونکہ صبح جو ہے وہ 10 تاریخ ہو رہی ہے۔ کنکریوں کے پیچھے بھاگنا، پھر ہمارا ایک اور مسئلہ ہے، کنکریاں کٹھی کرتے ہیں، اور کنکریاں کٹھی کرنے کے بعد پھر انہیں دھوتے۔ بھائی مارنی ہے شیطان کو، اور دھو کے صاف کر کے مارنی ہے، عجیب بات ہے۔ اگر آدمی کے دل میں شیطان کا تصور آ جائے تو کنکری کو دھونے کی بات ہی نہیں آتی، لیکن پتہ نہیں کس حساب سے لوگ دھو رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنا کفن دھو رہے ہیں، اپنی نقدی دھو رہے ہیں کہ اس میں برکت آ جائے گی، پیسے بڑھ جائیں گے، دولت بڑھ جائے گی، اور یہ کنکریاں بھی دھو رہے ہیں۔ جیسی کیسی کنکریاں ملتے ہیں، ان کی آپ کو ان کا حجم، ان کے جسم یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کنکری کتنی ہے۔ اتنے بڑے بڑے پتھر نہیں، بلکہ بڑے چنے کے دانے کے برابر، جو سفید چنا ہوتا ہے اس کے دانے کے برابر، تھوڑی بڑی ہو جائے تھوڑی چھوٹی ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، اس سے بڑا کنکر مارنا جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے فجر کے بعد کنکریاں منگوائیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشعر الحرام، جو کہ مزدلفہ میں ایک پہاڑی ہے، اس مشعر الحرام کی طرف تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر آپ قبلہ رو ہو کر ذکر و فکر میں مشغول ہو گئے، ذکر الہی کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ اور وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے بڑے لوگوں، بزرگ لوگوں، اور اپنے گھر کے جو کمزور لوگ ہیں ان کو آدھی رات کے بعد وہاں سے روانہ کر دیا تھا۔ اور یہ آج بھی جائز ہے، ہمارے لیے بھی جائز ہے۔ اگر کوئی عورت ہے، ساتھ میں چھوٹا بچہ ہے، اگر کوئی عورت ہے پریگننٹ ہے، اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، اگر کوئی بڑی عمر کا بوڑھا ہے، وہ آدھی رات کے بعد اگر وہاں سے روانہ ہو جائے تو جائز ہے۔ لیکن عمومی آدمی کے لیے وہاں فجر کی نماز پڑھنا اور سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے روانہ ہونا ضروری ہے۔ یہ وہاں گزارنے کے لیے وقت ہے۔ اگر اتنا وقت گزار لیتا ہے تو پھر آپ سنت کے مطابق آپ کی روانگی ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشعر الحرام کے پاس جا کے فجر کی نماز کے بعد قبلہ رو کر دعائیں مانگتے رہے، ذکر کرتے رہے، اور اس کا ذکر باقاعدہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت 198 میں موجود ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم عرفات سے آؤ، یعنی عرفات سے نکل کر مزدلفہ آتے ہو، تو پھر مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ مشعر الحرام وہ چھوٹی سی پہاڑی ہے جو کہ مزدلفہ کے اندر ہے۔ سنت یہ ہے کہ اس کو اپنے سامنے رکھے، سامنے قبلہ آ جائے اور دعا مانگیں۔ لیکن چونکہ اتنی دنیا جیسے پچھلے سالوں میں رہی ہے، ملینز لوگ ہوتے تھے، کون وہاں پہنچ پائے گا؟ پورے مزدلفہ میں جہاں کسی کو جگہ ملی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی فرمایا وقفت ہاہنا، میں نے تو یہاں وقوف کیا ہے، والجمع کلھا موقف، جمع یعنی مزدلفہ، میں نے تو یہاں وقوف کیا ہے، جبکہ مزدلفہ سارے کا سارا ہی موقف ہے۔ جہاں کسی کو جگہ مل جائے وہاں
رات گزارے، وہیں نماز پڑھے اور وہیں قبلہ رو ہو کر سورج طلوع ہونے کے قریب تک دعائیں مانگتا رہے، ذکر کرتا رہے اور اللہ رب العزت سے اپنی حاجت طلب کرے۔ سورج نکلنے سے تھوڑا پہلے مزدلفہ سے روانگی ہونی چاہیے، جو کہ ہمارے لوگ وہ سورج نکلنے سے پہلے ویسے ہی بلا کسی وجہ کے مجبوری کے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور مزدلفہ اور منا کے درمیان میں ایک وادی ہے، وادی محصر، جہاں اصحاب الفیل پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل کیا تھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ سورۃ الفیل میں واقعہ سارا موجود ہے۔ وہاں اللہ رب العزت نے چونکہ ابرہہ اور اس کی قوم کو تباہ کیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کبھی کسی ایسے علاقے سے گزرو جہاں کبھی کسی قوم پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل کیا ہو، تو وہاں سے تھوڑا تیزی سے نکل جاؤ۔ اب آپ یقین کریں کہ ہم نے وادی محصر میں بعض لوگوں کو سوئے ہوئے دیکھا۔ وہ رات کو جب پہنچتے ہیں مزدلفہ تو منا کے قریب ہو جائیں، منا کے قریب ہو جائیں، منا کے یعنی مزدلفہ میں رہیں لیکن منا کے قریب ہو جائیں، اسی چکر میں، تاکہ صبح جلدی منا پہنچ جائے، اسی چکر میں وہ وادی محصر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور لیٹ ہو گئے، نماز بھی فجر کی گئی اور سوئے ہوئے ہیں۔ ہم نے سورج نکلنے کے بعد پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جبکہ وہ وادی ہے جسے جلدی سے پار کرنا ہے، تھوڑا سا تیز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ جب آپ وادی محصر میں پہنچے فحرک قلیلا، آپ نے اپنی سواری کو تھوڑا سا زیادہ حرکت دے دی، یعنی نارمل چال کی بجائے تھوڑی تیز رفتار سے اپنی سواری کو لے کر آپ وہاں سے روانہ ہو۔ بہرحال یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ وادی محصر کا جو راستہ ہے، اس راستے میں آغاز محصر کہاں سے ہے، انتہا محصر کہاں سے ہے، جس طرح حرم کے خاص طور پر حرمین کے ہر راستے پر لکھا ہوا ہے یہاں بدایت الحرم ہے، یہاں حرم کا نہایت گزار حرم تک یا بدایت الحرم ہر طرف سے، تو یہاں بدایت وادی محصر یہ بھی لکھا ہوا ہے، نہایت وادی محصر یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کے باوجود وہاں جا کے لوگ لاپرواہی کرتے ہوئے سوئے پڑے ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہے وہاں رکے ہوئے ہیں، وہ دونوں کام جو ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ آپ مزدلفہ سے منا پہنچ گئے دن کے وقت، اور یہ کون سا دن ہے؟ 10 ذو الحج۔ 10 ذو الحج جسے یوم نہر کہیں، یوم العید کہیں اور یوم الحج کہیں، یہ 10 ذو الحج کا دن جو ہے یہ بڑا ہی عظمت والا دن ہے۔ اس 10 ذو الحج کو ہمارے بعض لوگ وہاں عید پڑھتے ہیں، باہر کے لوگوں کے لیے تو عید ہے، ظاہر ہے کہ 10 ذو الحج تو عید ہوتی ہے، جہاں بھی 10 ذو الحج ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں یہ ثابت نہیں کہ وہاں عید کی نماز پڑھی۔ خلفائے راشدین چاروں میں سے کسی نے نماز پڑھی ہو قطعاً ثابت نہیں ہے، اور صحابہ کرام میں سے کسی نے وہاں نماز پڑھی ہو کوئی ثابت نہیں۔ ہمارے لوگ وہاں عید کی نماز ادا کر رہے ہیں، جو سنت ہے اسی پر عمل کریں، وہی کافی ہے۔ آج 10 ذو الحج کو جو 4 کام کرنے ہیں وہ مسنون ترتیب کے ساتھ یہ ہیں کہ منا پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کریں کہ جمرہ عقبہ، جمرہ کبریٰ یا جس کو بڑا شیطان بھی کہتے ہیں، اس جمرہ عقبہ پر آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ 7 کنکریاں پہلے دن صرف 7 ہی ہیں اور ایک ہی جمرہ پہ مارنی ہے، اور جو کنکری مارے اس کے ساتھ ہی اللہ اکبر تکبیر کہتے ہوئے وہ کنکریاں مارتے جائیں۔ 7 کنکریاں وہ جو اس کا سائز میں نے بتایا ہے، حجم بتایا ہے کہ وہ زیادہ موٹی نہیں ہونی چاہیے، اور تھوڑا قریب ہو کر ماریں گے تو بالکل آسانی کے ساتھ وہ، اور آج کل انہوں نے اتنا زیادہ انتظام کر دیا ہے، آپ کو معلوم ہے پہلے دنوں میں بڑا رش ہوا کرتا تھا گزشتہ سالوں میں، اب وہ رش جو ہے وہ بہترین انداز سے انہوں نے توڑ دیا، بڑے راستے اور بڑا بہترین انتظام کر دیا ہے، قریب جا کے مارے۔ اور کئی لوگ بڑی پتہ نہیں لاپرواہی کا کیا کیا کہا جائے، بڑی دور سے پھینک دیں گے کہ ہماری کنکری پھینکنا ہے، ادھر لوگ بیچارے گنجا کروائے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے
کسی طرح کا سر رکھا ہوا، ننگا تو ظاہر ہوگا ہی ہوگا. جنہوں نے عمرے میں چھوٹے بال کرائے ہوئے ہیں ان کی بھی حالت جو ہے وہ گنجے جیسی ہوتی ہے. دور سے کنکری مارتے ہیں، وہ جمرے کو لگنے کی بجائے کسی نہ کسی کے سر پہ جا لگتی ہے. وہ ایک ایسا عمل ہے کہ آسانی کے ساتھ پاس جا کے کھڑے ہو کے یہ کام کیا جا سکتا ہے، رمی کی جا سکتی ہے. رمی 7 کنکریاں ایک ایک کر کے ماریں جمرہ کو، اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بلکہ بہتر جو آتا ہے حدیث میں اللہ اکبر تکبیر کہیں اور کنکریاں مارتے جائیں. یہ 7 کنکریاں ماریں، رمی جمرہ عقبہ ہو گئی. دوسرا کام جو 10 تاریخ کو کرنا ہوتا ہے وہ ہے کہ وہاں سے جا کے آپ اپنا جانور ذبح کریں، نہر یا قربانی. یعنی اونٹ ہے تو نہر، گائے ہے، بھیڑ بکری ہے ان کی قربانی. اور نہر کا طریقہ معروف ہے، اونٹ کا بایاں پاؤں جو ہے وہ گھٹنے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، کھڑا کر دیتے ہیں اور قبلہ رو کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد یہاں جو گڑا سا ہوتا ہے گردن کے آخر میں پاؤں کے جوڑ کے پاس، وہاں تیز دھار چھری یا برچھا یا کوئی بھی چیز مارتے ہیں. وہ 1 منٹ کے اندر دارے کے خون نکل جاتا ہے اور اونٹ بیٹھ جاتا ہے. اس کے بعد باقی کاروائی کی جاتی ہے. یہ نہر ہے. اور ذبح جو ہے وہ تو معروف ہے، جو چھوٹے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. نہر یا ذبح کریں. اور اب آپ اپنے بال نکالتے ہیں. بال نکالنے کی 2 شکلیں ہیں، ایک ہے حلق اور دوسری ہے تقصیر. حلق کرا لیں یا تقصیر کرا لیں، دونوں جائز ہیں. اور دونوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں باقاعدہ فرمایا ہے، لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. یہ سورۃ الفتح کی آیت 27 ہے کہ تم یقیناً مسجد الحرام میں داخل ہو جاؤ گے انشاءاللہ، یقیناً، آمنین پورے امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم ومقصرین کچھ حلق کرائے ہوئے کچھ تقصیر کرائے ہوئے، لا تخافون تمہیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. دونوں طریقے اللہ رب العزت نے بتا دیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دونوں طریقے جائز قرار دیے. لیکن فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ جو حلاقہ کرائے ہوئے ہیں، گنجا کرائے ہوئے ہیں، جس کو سر مونڈنا کہتے ہیں، جس نے گنجا کیا ہوا ہے اے اللہ اس پر رحم فرما. صحابی نے ساتھ پاس سے کہا والمقصرین یا رسول اللہ. آپ نے پھر دعا فرمائی اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ حلاقہ کرنے والوں کو، گنجا کرنے والوں پر رحم فرما. 2 مرتبہ 3 مرتبہ آپ وہی کہتے رہے اور بالآخر صحابی ساتھ ساتھ کہتا رہا والمقصرین یا رسول اللہ. اور بالآخر آپ نے 1 مرتبہ یہ بھی کہا والمقصرین کہ اے اللہ حلاقہ کرنے والوں یا حلق کرنے والوں، گنجا کرنے والوں اور بال کٹوانے والوں دونوں پر رحم. یعنی افضل ہے کہ بال سارے نکال دیں، گنجا کرا لیں، حلق کروا لیں، یہ ہے حلق. اور تقصیر ہے بال چھوٹے کروا لیں. بال چھوٹے کرانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں سے وہاں سے، کل بھی میں نے ذکر کیا تھا عمرے کے حوالے سے، یہ حلق نہیں ہے، یہ تقصیر نہیں ہے. تقصیر یہ ہے کہ ہر بال چاہے تھوڑا کٹے لیکن ہر بال کٹنا چاہیے. یہ حلق یا تقصیر جو ہے اس کے بعد آپ جب فارغ ہو جاتے ہیں تو اب آپ اپنا احرام نکالیں، نہائیں دھوئیں. 3 کام آپ نے کر لیے ہیں، رمی جمرہ عقبہ اور ذبح یا نہر اور حلق یا تقصیر. اب احرام نکالیں، نہائیں دھوئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے احرام نکالا، غسل کیا، تو میں نے آپ کو بہترین خوشبو لگائی. احرام باندھنے کے بعد تلبیہ شروع کرنے سے پہلے اس وقت بھی خوشبو لگائی، اور احرام نکالنے کے بعد غسل کر کے جب آپ طواف افاضہ کے لیے جانے لگے تو پھر آپ نے ان کو خوشبو لگائی. یعنی غسل کریں، خوشبو لگائیں، مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے تو ظاہر منع ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے خوشبو وغیرہ لگا کے اب آپ طواف افاضہ کے لیے جا سکتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے ذبح و نہر کا، اس سلسلہ میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہاں باقاعدہ وہ منہر بنا ہوا ہے جس کو بچر خانہ کہیں گے، کہ وہاں ذبح کرنے کے لیے جگہ ہے.
لیکن اگر کوئی مینا کی کسی بھی جگہ پر، ہم ظاہر کہ جگہ جگہ ذبح کرنا شروع کر دیں گے، گندگی پھیل جائے گی، کوئی مناسب جگہ اگر ہے تو وہاں اپنے جانور کو ذبح کریں۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ کل فجاج مکہ طریق و منہر، مکہ کے سارے راستے، مکہ کی ہر جگہ جہاں جہاں بھی رہائشیں ہیں، پہاڑی ہے، وادی ہے، کسی بھی جگہ آپ جانور ذبح کر دیں، حدود حرم کے اندر آپ کے لیے جائز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ مینا کا جو منہر ہے وہیں جائیں اور وہیں جا کے اپنا جانور جو ہے وہ ذبح کریں۔ آپ کو اجازت ہے کہ آپ کہیں بھی اپنا جانور ذبح کر دیں، اور ذبح کرتے وقت جو دعا ہے معروف ہے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ان ھذا منک ولک اللہم تقبل منی، یہ کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کو ذبح کرتے وقت ارشاد فرمائے تھے۔ اس طرح آپ نے جو 3 کام کر لیے، اب آپ احرام اتار کے حرم شریف کی طرف طواف افاضہ کے لیے روانہ۔ اور تقسیر میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد، دارقطنی اور دارمی میں یہ حدیث ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیسا علی النساء حلق، لیسا علی النساء حلق، عورتوں پر بالوں کا منڈوانا نہیں ہے، انما علی النساء تقصیر، عورتوں پر صرف تقصیر ہے، قصر ہے۔ اور عورتوں کی قصر جو ہے وہ کل میں نے ذکر کی تھی کہ وہ صرف ایک پورا، انگلی کا ایک پورا جو ہے وہ اپنے بالوں کو نکال لے، اتنا ہی کافی ہے۔ اور رمی جمرہ عقبہ اور ذبح نہر، اور اس کے بعد حلق یا تقصیر کے بعد آپ خوشبو لگائیں، ناخن کاٹیں، یہ سارا کچھ آپ کے لیے جائز ہوگا، جو کہ احرام کی وجہ سے حرام تھا، منع تھا۔ اور اسے کہا جاتا ہے تحلل اول، یعنی پہلا تحلل۔ اب آپ کے لیے ہر چیز جائز ہوگی جو احرام کی وجہ سے منع تھی، سوائے ایک چیز کی، اور وہ ہے میاں بیوی کا آپس میں ملنا۔ میاں بیوی کا آپس میں ملنا جو ہے وہ ابھی تک حلال نہیں ہوا، وہ طواف افاضہ کے بعد جا کے حلال ہوتا ہے۔ طواف افاضہ کے لیے آپ وہاں جائیے، لوگ عموماً سستی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی کر لیں گے، آج تو ہم تھک گئے ہیں، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن ظہر کے وقت تقریباً اپنی ساری کاروائی مکمل کی، اور آپ وہاں تشریف لے گئے اور جا کے طواف افاضہ کیا، اور طواف افاضہ کرنے کے بعد طواف کریں، وہاں سعی کریں۔ جو لوگ افراد والے ہیں، قران والے ہیں، ان کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں خاص طور پر کہ اگر انہوں نے پہلے سعی کر رکھی ہے، یعنی جاتے ہی جو انہوں نے طواف قدوم کیا اس کے ساتھ اگر وہ سعی کر چکے ہیں، تو قران والے اور افراد والے یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ صرف طواف افاضہ کر لیں، سعی نہ بھی کریں تو ان کے لیے کافی ہے۔ لیکن طواف جو ہے قران والوں کا جاتے ہوئے طواف تمتع والوں کی طرح، اور وہی طواف جو ہے وہ افراد والوں کا طواف قدوم شمار ہوگا۔ اور سعی یعنی قران والے سعی ایک کر لیں کافی ہے، تمتع والوں کے لیے سعی 2 مرتبہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح افراد والوں کا معاملہ ہے کہ ان کے لیے بھی ایک سعی کافی ہے، طواف کریں، سعی کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں سے فارغ ہو کر مکہ مکرمہ سے دوبارہ مینا تشریف لے آئے۔ اب مینا میں واپس آ گئے تو یہ جو آگے رات آ رہی ہے یہ 10 اور 11 کے درمیان والی رات، 10 ذو الحج اور 11 کے درمیان والی رات، یہ ہیں لیالی تشریق، ایام تشریق کی راتیں، جن میں مینا میں وقوف کرنا، مینا میں بیات، مینا میں رات کو رہنا ان راتوں میں واجب ہے۔ پہلی رات جو 8 تاریخ والی ہے وہ میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ سنت ہے، اگر کر لے تو ٹھیک ہے، اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ 11، 12، 13 والی راتیں، ان میں سے 11، 12 والی 2 راتیں وہاں رہنا واجب۔ اگر کسی کی یہ رات چھوٹ جاتی ہے تو اس کو دم دینا ہوگا، یہ وہاں گزارنا ضروری ہے، یہ وہ پہلی 8 تاریخ والی رات کی طرح نہیں ہے۔ یہاں آپ نے وجوباً رہنا ہے، اور اگر تھوڑا وقت باہر گزار کے آ جاتے ہیں، دن کے وقت آپ مثلا مکہ چلے گئے اور طواف کر کے آ گئے، آج کل تو میرا ہے مکہ جائیں گے تو بار بار طواف کے لیے حرم میں داخل ہونا مشکل ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اگر کوئی مکہ جاتا ہے، کوئی اور حاجت پوری کر کے آ جاتا ہے، کوئی خرید و فروخت کچھ ایسا، تو جائز ہے،
لیکن اس کو واپس آنا ہوگا، رات آ کے مینا میں گزارنی ہے۔ 11 کی رات، 12 کی رات، 13 کی رات سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، لیکن اگر کوئی فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اگر کوئی 2 دن کی رمی کر کے یعنی 2 راتیں گزار کے وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے، جلدی نکل جاتا ہے، تو اللہ رب العزت فرمایا کوئی گناہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سنت کے مطابق، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ وہاں 13 کی رات بھی رہا جائے، لیکن کاروان والے کہتے ہیں نہیں جی نکلو، ٹھیک ہے نکل آئیے، جائز ہے، کوئی منع والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تیسری رات سنت ہے، پہلی 2 راتیں جو ہیں وہ واجب ہیں۔ ان 2 دنوں میں جو ایام تشریق کے دن ہیں، 11 تاریخ والا، 12 تاریخ والا، 13 تاریخ والا، اب 13 تاریخ والا تو ظاہر ہے کہ کوئی وہاں رہے گا تو رہے گا، نہیں تو 11 اور 12 کی رمی جو ہے اس کا وقت ذہن میں رکھیں۔ 10 تاریخ کا وقت ہے سورج نکلنے سے لے کر زوال آفتاب تک، لیکن اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی غروب آفتاب تک بھی کر لیتا ہے تو ایک حدیث سے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، وہ کہتے ہیں رمیت بعد ما امسیت، یا رسول اللہ میں نے تو رمی کی ہے شام ہونے کے بعد، یعنی زوال تک میں نہیں کر سکا، میں نے شام کے وقت جا کے رمی کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث کی روح سے اگر کوئی شام کو رات کے وقت جا کے کرتا ہے تو اس کی رمی شمار ہوگی انشاءاللہ، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ یہ ہے جو 10 تاریخ کی رمی ہے، یوم نہر کی، یوم عید کی، لیکن اگلی جو 2 دن کی رمی ہے یا 3 دن کی رمی ہے وہ زوال آفتاب کے بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو وقت مقرر فرمایا ہے وہ ہے زوال آفتاب کے بعد، سورج ڈھل جائے، ظہر کی نماز پڑھیں اور پھر رمی کریں، یہ ہے سنت۔ اور اس رمی کے بارے میں بہت سارے فتوے وہاں مل رہے ہوتے ہیں کہ فلاں آپریٹر نے فتویٰ دیا ہے، فلاں معلم نے فتویٰ دیا ہے، وہ فلاں نے یہ کہا ہے کہ جب چاہے مارو۔ وہ پچھلے بہت زیادہ رش کے دنوں میں کچھ مجبوری مانی جا سکتی ہے کہ ٹھیک دنیا اتنی ہوتی تھی کہ شاید اگر کہیں کہ ظہر کے بعد شروع کیا جائے تو اگلے دن تک بھی پوری نہ ہو پائے، گنجائش تھی، لیکن اب اس مرتبہ خاص طور پر آپ آرام سے جائیں، ظہر کی نماز پڑھ کے جائیں اور رمی کر کے واپس آ جائیں، سنت کے مطابق عمل جو ہے وہ آپ کا ہو جائے گا اگر آپ نے اس انداز سے رمی کی۔ یہاں جو آپ دن گزاریں گے یا راتیں گزاریں گے، یہ راتیں دن اور سارے کے سارے ہیں یہ ذکر کے لیے، دعاؤں کے لیے، بر وقت نمازیں پڑھیں۔ مینا کی ساری نمازیں 8 تاریخ کی بھی اور یہ پھر اب 11 12 13 کی بھی نمازیں قصر ہیں، لیکن ہر نماز اپنے وقت پر ہے، یعنی 2 نمازوں کو جمع نہیں، مینا میں نمازیں جمع نہیں لیکن قصر ہیں، اور وہ قصر سب کے لیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھائیں اور کسی کو یہ نہیں کہا کہ ہم مسافر ہیں یا تم پوری کر لو۔ اہل علم نے، کبار علماء نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت یہ حج کا حصہ ہے کہ مینا میں نمازیں، عرفات میں نمازیں، مزدلفہ میں نمازیں قصر کی جائیں گی، کوئی مسافر ہو یا نہ، حتیٰ کہ اہل مکہ کو بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ اٹھ کے تم نمازیں پوری کر، لہذا جمع نہیں لیکن قصر کر کے یہاں نمازیں اپنی ادا کرتے رہیں۔ اور رمی کے سلسلہ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عورت ہے، کوئی پریگننٹ ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، بوڑھا ہے، وہ اگر اپنی طرف سے کسی کو وکیل مقرر کر دیتا ہے تو جائز ہے، کیونکہ رمی میں وکالت جائز ہے۔ وکیل مقرر کیا، وہ جا کے اس کی طرف سے بھی 7 کنکریاں مار آیا جائے، پہلے اپنی مارے، پہلے اپنی مارنے کے بعد دوسرے کی مارے، تیسرے کی مارے۔ کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے گھر کے 2-3 لوگوں کی، 4 لوگوں کی لے لی، اب ظاہر ہے کہ 7 یہاں مارنی، اپنی 7 آگے مارنی، 7 آگے مارنی، تو یہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ پہلے 7 تینوں پہ مار کے آئے پھر 7 دوسرے کی مارے، ایک ہی جمرہ کو سب کی باری باری مار لے، لیکن ایک ایک کنکری کر کے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا، آئے دیکھا کہ میری تو اتنی کنکریاں ہیں، ایک ایک کر کے ماروں گا، اتنے رش میں تو مجھے کوئی یہاں رہنے بھی نہیں دے گا شاید، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ فوری طور پہ مٹھی کے ساتھ، یعنی ایک ایک کنکری تو دور کی بات ہے، مٹھی سیدھی اللہ اکبر وہ جا رہی ہیں ساری،
اگر ایسے کوئی کنکری مارتا ہے تو اس کی کنکری جو ہے وہ شمار نہیں. وہ ایک کنکری تو چلو ہو گئی جو مٹھی میں گئی ہے, ایک کنکری ہوگی, باقی جو ہے وہ ساری باتیں شمار ہوں گی. آدمی کو چاہیے کہ اتنا کام اپنے ذمے لے جتنا کر سکے اور سنت کے مطابق ایک ایک کنکری مارے. اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ کئی لوگ کنکری بھی تو مارتے ہیں لیکن ساتھ ہی جوتے بھی مارتے ہیں. ہم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک صاحب نے پہلوانوں کی طرح اپنے ایسے کپڑوں کو لمیٹا سپیٹا اور چھلانگ لگائی اور جمرہ کے اندر جو گول دائرے کے اندر جگہ بنی ہوتی ہے وہاں گھس گیا. گراؤنڈ فلور تھا, آج کل تو معلوم ہے نا 2 3 4 فلور ہیں تو اوپر والے تو ایسا ہو نہیں پاتا. گراؤنڈ فلور تھا اور ہم بالکل قریب ہیں اس کے. وہ کپڑوں کو لپیٹا سمیٹا اور جیسے پہلوان اپنی ران پہ ہاتھ مارتے ہیں ہاتھ مارا اور چھلانگ لگے اندر اور جوتے کے ساتھ جوتے مارنے. یہ کام جو ہے یہ کوئی اچھا تصرف یا اچھا کام نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کنکر مارا ہے, آپ کو کنکر مارنا ہے, یہ سنت ہے. اس کے بعد آپ جو کچھ کریں گے وہ ناجائز ہوگا, وہ صحیح نہیں ہوگا. اگر کسی کے ساتھ بچے ہیں تو بچوں کو بھی حج کرائیں اور سارے مناسب ساتھ رکھیں. اب چھوٹا بچہ ہے مثال کے طور پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے پوچھا الہذا حج, آپ نے فرمایا نعم ولک اجر, اس کا حج ہے اور تجھے ثواب ہوگا. یعنی بچے کا بھی حج ہو جاتا ہے چاہے وہ شیرخوار گودی کا بچہ کیوں نہ ہو. بچوں کو حج کرائیں, یہ ان کے لیے سعادت ہوگی, ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. لیکن ان سے اگر کوئی کمی کوتاہی بچوں کو کیا معلوم ہے کہ میں اس وقت حرم میں ہوں, میں نے کیا نہیں کرنا, وہ پیمپر میں کیا کر گیا ہے, کوئی بات. اس کے سارے معاملات جو ہیں وہ بچپن کے شمار ہوں گے لیکن حج جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال لکھا جائے گا. البتہ یہ حجۃ الاسلام نہیں ہوگا, بڑے ہو کر اس کے اپنا حج جو ہے وہ کرنا ہوگا. بچوں کو حج کرائیں اور جب یہاں سے آپ 2 دن کی رمی کر کے فارغ ہوتے ہیں, 3 دن کی رمی کر کے فارغ ہوتے ہیں تو اب آپ پہ طواف وداع ہے. طواف وداع کرنا واجب ہے. اگر طواف وداع کیے بغیر کوئی روانہ ہو جائے تو اس پر دم ہے. البتہ خاتون عورت ہے, اس نے باقی سارے کام کر لیے, صرف طواف وداع بچ گیا اور اس کو حیض شروع ہو گیا, مینسز پیریڈ آ گئے, اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روانہ ہو جائے, اس پہ دم بھی نہیں ہے. عورت سے اللہ رب العزت نے یہ جو دم کا سلسلہ ہے وہ ختم کر دیا ہے, وہ اس کی مجبوری ہے, ہو گیا, وہ روانہ ہو جائے. عورت بغیر طواف وداع کیے اس شکل میں چلی جائے جائز بلا دم. لیکن اگر کوئی بہانہ نہیں ہے تو پھر عورت ہو مرد ہو ہر طرح کے ہر شخص کو طواف وداع کر کے جانا چاہیے. وہ صرف 7 چکر ہیں, 7 چکر ہیں, 2 رکعت نماز ہے اور اس کے بعد روانگی ہے. اور ان چکروں میں نہ کندھے ننگے کرنے کیونکہ سادہ لباس ہے, نہ رمل ہے. یہ چیزیں جو ہیں صرف پہلے طواف کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افاضہ کیا, آپ نے کوئی رمل کوئی ایسا نہیں کیا کیونکہ آپ عام سادہ لباس میں تھے. تو طواف وداع کر کے یہاں سے روانہ ہوں. اب آپ مکہ مکرمہ سے جتنی جلدی ہو سکے روانہ ہو جائیں. بہت زیادہ دیر مکہ میں ٹھہرنا حج کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی حاجت پوری کر لی, آپ کا کام جو تھا وہ ہو گیا, اب آپ روانہ ہو جائیں, یہاں زیادہ دیر نہ رکیں. اور روانگی کے وقت اگر آپ یہاں سے زمزم لے لیتے ہیں اپنی مرضی سے تو مکہ مکرمہ کی سب سے بہترین سوغات جو ہے وہ زمزم ہے. ہمارے لوگ تصویر خرید رہے ہیں, یہ وہ چائنا سے بند کیا آئی ہے, کوئی کہاں سے بند کیا آئی ہے. آپ زمزم لے لیں کہ یہ ہم اصل جگہ سے لے کے آ رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ آپ اس طرح کی چیزیں جو کہ اولاً جن کا اسلام میں ثبوت بھی کوئی نہیں ہے, تسبیح کا تو اسلام میں کوئی کسی صحیح حدیث میں یہ ثابت بھی نہیں ہے تسبیح. البتہ باقی چیزیں جو جائز ہیں, خریدنا ہے, کپڑا ہے, خرید لیں, ہماری مارکیٹوں میں یہاں بھی کپڑا موجود ہے. بہرحال مکہ مکرمہ سے اب آپ کی روانگی کا وقت ہے, اور اگر کوئی پہلے مدینہ سے جا کے آیا ہے تو اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائے, اور اگر کوئی مدینہ نہیں گیا بلکہ اب اس نے جانا ہے تو یہاں سے یہ نیت کرے کہ میں مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے, نیت مدینہ جانے کے لیے کیا ہونی چاہیے, مسجد نبوی.
لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، 3 مسجدوں کی طرف نیت کر کے ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے، اس میں المسجد الحرام و مسجد ھذا والمسجد الاقصی، آپ نے 3 مسجدوں کا فرمایا۔ اب تیسری مسجد جو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہے اس کی طرف نیت کر کے جائیں، اور اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی موجود ہے۔ اب یہ کوئی کہے کہ میں جی روضہ شریف، نیت مسجد نبوی کی کریں، روضہ شریف مسجد نبوی میں ہے، بلکہ روضہ شریف اور قبر شریف 2 الگ الگ چیزیں۔ ہمارے یہاں تو یہ بھی بڑا مشہور ہو چکا ہے نا کہ روضہ شریف جو ہے وہ ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک والی جگہ ہے، جبکہ صحیح حدیث میں بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ ہم اس جگہ کی بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جہاں آپ آرام فرما ہیں، اس جگہ کو جہاں آپ کی قبر مبارک ہے اسے روضہ شریف کہتے ہیں، جبکہ روضہ شریف وہ جگہ ہے جہاں جا کے عموماً لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ہو سکے تو وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے جا کے السلام علیکہ یا رسول اللہ اتنا کہہ دیں، یا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ جا کے کہا کرتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا ابا طاہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا، حضرت ابوبکر صدیق پر سلام کیا، اور اپنے والد کے لیے وہی الفاظ استعمال کیے، اے ابا جان آپ کو بھی سلام۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ لوگ لمبا چوڑا سلسلہ دیر تک وہاں رکے رہتے ہیں، اور کوششیں ہوتی ہیں کہ کہیں کسی طرح جالی کو ہاتھ لگ جائے، کسی طرح کچھ بھی ہو جائے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں کھڑے ہو کر آپ نے سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا مانگ لیجئے یہاں، اور مختصر رکھیے۔ لمبی دعا کریں گے لوگوں کے لیے رکاوٹ کا باعث بنے گی، شور بنے گا جو کہ آداب قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منافی، بلکہ آداب مسجد رسول، بلکہ ہر مسجد کے آداب کے منافی ہے کہ اس میں شور شرابہ کیا جائے، لہذا وہاں سے دعا کریں مختصر اور وہاں سے نکل جائیں۔ مدینہ منورہ میں ہوتے ہوئے مسجد قباء کی زیارت کر لیں، وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیں، گھر سے وضو کریں، وہاں جائیں 2 رکعت نماز پڑھیں، کوئی فرض نماز پڑھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے اپنے گھر میں وضو کیا، مسجد قباء میں جا کے نماز پڑھی، اس کو پورے عمرے کا ثواب ہے، یعنی ایک عمرے کا ثواب مدینہ منورہ میں بھی موجود ہے۔ اور مسجد نبوی کے ساتھ ہی بالکل جنت البقیع جو بقیع الغرقد ہے وہ ہے، وہاں گزرتے ہوئے دیکھیے، وہاں دعا کیجئے جو کہ زیارت قبور کی دعا ہے، اور شہداء احد وہاں جا کے دعا کر کے آئیے، وہ جگہ دیکھ لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جایا کرتے تھے، اور باغنا کہ میں سب مساجد دیکھوں گا، میں وہاں جاؤں گا، میں وہاں جاؤں گا، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ ضروری نہیں ہیں۔ آپ خاص طور پر مسجد قباء یعنی مسجد نبوی کے بعد مسجد قباء اور جنت البقیع اور شہداء کی مقابر، ان 3 جگہوں پہ جائیں، کافی ہے۔ باقی جگہ کوئی تاریخی نقطہ نظر سے دیکھے تو ٹھیک ہے، اس کو دین سمجھتے ہوئے، شریعت سمجھتے ہوئے، ضروری سمجھتے ہوئے وہاں جانا وہ ثابت نہیں ہے۔ اب مدینہ منورہ سے جب واپس لوٹتے ہیں تو پہلے جیسے سفر کے آداب بتائے تھے ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے واپس آ جائیں، اور بخاری مسلم میں ایک دعا ہے کہ واپس آتے ہوئے، واپس آ کے وہ کلمات، وہ دعا مانگیں، آئبونا تائبونا عابدون ساجدون لربنا حامدون، یہ الفاظ کہیں اب آپ واپس اپنے گھر میں آ جاتے ہیں۔ اس طرح آپ کا یہ سفر حج و عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں اور حجاج کرام کو جب بھی کوئی حج کرے تو اسے سنت کے عین مطابق، پورے کا پورا حج سنت کے عین مطابق ادا کرنے کی توفیق فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و شکر اللہ علیکم شیخ۔ اب آپ کے لیے سوالات و جوابات کا سلسلہ شیخ صاحب۔ کچھ سوالات میرے پاس پہنچے ہیں، لوگوں نے بھیجے ہیں۔ جی، میں سے پہلا سوال اویس نسیم صاحب کی طرف سے ہے
ان کا سوال ہے کہ حج تمتع میں حج کا احرام کہاں سے باندھنا ہے، میقات سے یا مکہ سے؟ حج تمتع کے لیے جو عمرے کا حج ہے، حج تمتع میں ظاہر ہے عمرہ اور حج الگ الگ دو احراموں میں ہوتے ہیں. پہلا احرام جو ہے وہ ہوگا میقات سے، جس کا جو بھی میقات ہے جو کل ذکر کیے تھے 5 جگہ. تو جب عمرہ کر کے احرام نکال دیتا ہے، بال کٹوا لیتا ہے، مکہ میں رک جاتا ہے، 8 تاریخ کو جو احرام باندھنا ہے وہ مکہ سے، اپنے گھر سے، یا رہائش منا میں ہے تو منا سے، جہاں کوئی مقیم ہے اس کو وہ جو احرام ہے وہ وہیں سے باندھنا ہوگا. یعنی 2 جگہ ہو گئی، پہلا احرام عمرے والا میقات سے، اور دوسرا احرام جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے. جزاکم اللہ خیر و شکر اللہ لکم. دوسرا سوال جناب امجد صاحب وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں الخبر سے حج کے لیے جا رہا ہوں جدہ، کیا میں الخبر سے احرام میں داخل ہو جاؤں یا میقات سے احرام باندھوں یا جدہ ہی سے؟ اگر کچھ لوگ جو بائی ایئر جاتے ہیں ہوائی جہاز سے، وہ تو ظاہر ہے کہ ہوائی جہاز میں احرام باندھنے کی گنجائش نہیں ہوتی، وہاں تو بڑی گنجائش نکلے تو کوئی وضو کر لے جا کے. وہ اپنے احرام کا انتظام جو ہے وہ گھر سے کرے، خبر سے، دمام سے، جو اس علاقے سے جاتے ہیں. بائی ایئر والوں کے لیے تو یہ ضروری ہے، کیونکہ وہ جدہ اتریں گے تو جدہ حدود حرم کے اندر ہے یا حدود میقات کے اندر ہے، وہاں سے احرام باندھنا جائز نہیں ہے. اپنے میقات سنیں، کل ان میں سے جدہ کا ذکر نہیں آتا. اور اگر کوئی بائی روڈ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ طائف سے گزرے گا، طائف سے گزرتا ہے تو اسے احرام جا کے طائف سے باندھنا ہوگا. نہ جدہ سے احرام باندھ سکتا ہے نہ مکہ سے، بلکہ اپنی میقات سے احرام باندھے اور پھر اندر داخل ہو جائے، مکہ میں جائے، حرم میں جائے، اس کے لیے ساری گنجائشیں موجود ہیں. جزاکم اللہ خیر. چوتھا سوال، تیسرا سوال کہ احرام باندھنے سے پہلے کیا اسپرے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ میں نے کل یہ بات کی تھی اور شاید یہ صاحب کل شامل نہیں ہوئے ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے غسل فرمانے کے بعد اور احرام کی نیت کرنے سے پہلے میں نے آپ کو اپنے گھر کی سب سے بہترین خوشبو لگائی. سپرے تو خوشبو ہی ہے نا، بہترین خوشبو لگائی. اور بہتر اور افضل شکل یہ ہے کہ خوشبو میں عطریات، جو تیل ہیں وہ تیل استعمال کرے، عطریات استعمال کرے. جو سپرے ہیں اس کے بارے میں کچھ بات ہیں کہ ان میں الکوہل ہوتا ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ الکوہل جو ہے وہ نجس ہوتا ہے، لہذا سپرے کا استعمال جو ہے اس کو اوائڈ کریں جتنا بھی ہو سکے. اور خاص طور پر آپ حج کے لیے احرام باندھ رہے ہیں تو اس میں مشکوک چیز کو کیوں لیتے ہیں؟ اگرچہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ سپرے جو ہے کسی خاص آدمی نے، ایسی فیکٹری میں کام کرنے والے آدمی نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ اس کو اتنے پروسیس سے ہم گزارتے ہیں کہ وہ الکوہل نہیں رہتا، تو انہوں نے جائز قرار دیا اس سپرے کو. لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز سے پہلے ادھر ادھر آتے جاتے اس سپرے کو استعمال کرنے کی وجہ خوشبو ہے، عطریات جو تیل ہیں بہترین بھی ہیں، مہنگے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، اور ان سب سپریوں سے زیادہ ان کی خوشبو اچھی ہے. کوئی ایسا تیل لگائیں لیکن خوشبو لگائیں. اب رہا مسئلہ آپ کے چوائس کا جو میں نے بتایا ہے، اسپرے لگانی ہے تو پھر کسی کے فتوے کے مطابق لگائیں، لیکن ہمارے لیے جو عطریات ہیں وہ زیادہ بہتر اور افضل ہے. احسن اللہ علیکم. اگلا سوال ہے کہ کیا کوئی شخص حج کے ساتھ ساتھ اپنے یہاں قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو کیا ذی الحجہ کے چاند نکلنے کے بعد اسے بال کٹوانے اور ناخن ترشوانے سے پرہیز کرنا ہوگا یا اسے اس کی اجازت ہے؟ جہاں تک ناخن اور بالوں کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں ایک بات بطور خاص یہ کہنا چاہوں گا کہ ناخن بال روکنا یہ سنت ہے، ناخن بال کاٹنا مکروہ ہے. ناخن بال ان دنوں میں کاٹنا مکروہ ہے جس نے قربانی دینی ہے، اور رکنا سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی قربانی دینا چاہتا ہے وہ یہ کام نہ کرے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ڈیلی شیو کرتے ہیں، ڈیلی شیو کرنے کے نتیجہ میں وہ سوچتے ہیں کہ 10 دن میں رکا رہوں گا قربانی کی وجہ سے، وہ قربانی نہیں دیتے. ان لوگوں کے لیے خاص طور پر میں یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی دیجئے. اللہ نے اگر توفیق نہیں دی ہوئی داڑھی رکھنے کی، حالانکہ داڑھی رکھنا سنت رسول ہے، سنت انبیاء ہے،
داڑھی رکھیں. داڑھی منڈانے والا روزانہ داڑھی منڈانے والا یا دوسرے دن چوتھے دن منڈانے والے کو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فاسق فاجر قرار دیا ہے. فاجر بننے سے بہتر ہے کہ سنت پر عمل کر لیں. اگر سنت پہ عمل نہیں کرنا تو یہ کام آپ کرتے رہیں لیکن قربانی دے دیں. 10 دن آپ اپنی داڑھی کو نہ روکیے, قربانی ضرور دے دیجئے, کیونکہ یہ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے اور اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو آدمی قربانی بھی دینا چاہتا ہے اور حج بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بال روکنے اور ناخن روکنے والی پابندی نہیں ہوگی, کیونکہ حج پہ نکلتا ہے 5 کو 6 کو 7 کو جیسا کہ یہاں سے لوگ نکلتے ہیں. تو وہ حج کا احرام باندھنے سے پہلے, عمرے کا احرام باندھنے سے پہلے اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کرتا ہے, اس کے لیے جائز ہے. اس کے لیے وہ پابندی نہیں ہے جو صرف قربانی دینے والے کی. صرف قربانی دینے والا جو ہے وہ رکا رہے, لیکن اس کے لیے جیسا کہ اس ڈیلی شیو والے کا میں نے ایک اشارہ دیا ہے, رکا رہے بہتر ہے, نہیں رکتا اس کی مرضی, لیکن حج والے پر ایسی کوئی پابندی سختی نہیں ہے. احسن اللہ علیکم. اگلا سوال ہے, اگر کوئی حج تمتع کے ارادے سے جدہ کے راستے سے جا رہا ہے تو وہ عمرہ اور حج دونوں کا احرام کہاں کہاں سے باندھے گا؟ یہ ابھی میں نے بات ذکر کی ہے, وہ وہی بات دہرا دی دوبارہ انہوں نے. عمرے کا احرام ہوگا اس کے میقات سے. یہاں سے جا رہا ہے تو طائف, مدینہ سے آ رہا ہے ذو الحلیفہ, باقی مواقیت کی طرف سے آ رہا ہے, اپنے میقات سے احرام باندھے گا عمرے کا. عمرہ مکمل کر کے احرام نکالتا ہے, 8 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے وہ دوسرا حج کا احرام باندھے گا. دونوں احراموں کے لیے 2 جگہیں الگ الگ ہیں تمتع والے کے. احسن اللہ علیکم. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کیا حج کرنے والا دونوں قربانی دے گا, یعنی حج کی قربانی اور اپنے ہاں جو قربانی ہے یعنی ہدیہ اور اضحیہ دونوں اس کے اوپر واجب ہے یا صرف ایک کافی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر توفیق دی ہوئی ہے تو وہ دونوں جگہ دے, کیونکہ یہاں تو وہ اپنے ایک شخص کی طرف سے دے رہا ہے, اپنی طرف سے, اپنی ذات کی طرف سے, کیونکہ حج میں ایک آدمی کے لیے ایک قربانی ہوتی ہے. عام حالات میں ایک بکرا جو ہے وہ پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو سکتا ہے, جیسا کہ علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ, ہر گھر پر ایک قربانی. یہاں ہر گھر پر نہیں, یہاں ہر فرد پر ایک قربانی. اگر توفیق ہے تو یہاں بھی دے وہاں بھی دے. دوسری بات یہ میں ذکر کر دوں کہ یہاں تو وہ حج پہ ہوگا, اپنی قربانی کا گوشت کھا سکتا ہے. اپنی قربانی کا گوشت نہیں کھاتا تو وہ جو آپریٹر ہیں یا جو معلم ہیں وہ گوشت کھلاتے ہیں بہت حاجیوں کو, معروف ہے. 10 تاریخ کے بعد تو پھر کھلا ہو جاتا ہے یہ معاملہ. اب گھر والوں کو کیوں محروم رکھتا ہے؟ اگر توفیق اللہ کی طرف سے ہے تو وہاں کرے تاکہ وہ بھی گوشت کھائے, لہٰذا اسے دونوں جگہ پر کرنا چاہیے. ہاں اگر کسی میں توفیق نہیں ہے تو اس کے لیے قربانی جو ہے کوئی فرض کا درجہ نہیں رکھتی, وہ صرف یہاں رہے گی حج کے لیے بطور خاص. گھر کی توفیق نہیں مل رہی کوئی بات نہیں, چھوڑ دے, لیکن میں کہوں گا کہ بہتر یہ ہے کہ دونوں جگہ پر قربانی دے. احسن اللہ علیکم. ایک صاحب کا سوال ہے کہ کس حج کی نیت کرے؟ حج آپریٹر نے اب تک اس کی وضاحت نہیں کی ہے کہ حج قران کرنا ہے یا حج تمتع. آدمی کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ قران کی تو گنجائش آج کل نظر ہی نہیں آتی, کیونکہ قران تب ہوتا ہے جب 7 بکری ہو. کل میں نے یہ بات غالباً ذکر کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا تھا, لیکن جن کے ساتھ بکری نہیں تھی آپ نے ان لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ وہ یہاں اپنی نیت فسخ کر لیں اور حج کو تمتع بنا لیں, یعنی عمرہ کر کے حرام کھول دیں. حالانکہ وہ پہلے نیت کر چکے تھے, تب بھی آپ نے منع کر دیا اور فرمایا کہ مجھے جن باتوں کا آج پتہ چلا ہے, اگر پہلے پتہ چلتا ان پابندیوں کا تو میں اپنے جانور ساتھ نہ لاتا, بلکہ یہاں آ جاتا, احرام کا عمرہ کرتا, احرام کھولتا, پھر حج کا احرام باندھتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواہش فرمائی تمتع کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ قران کرنے کا چانس نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ بکریاں تو جاتی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم قران کرتے ہیں یا کر رہے ہیں, ہم کر سکتے ہیں, ہماری بکری ہمارے ساتھ ہوتی ہے. وہ کون سی, وہ چٹ جو ملتی ہے بکری کے پیسے ادا کرنے پر. اب کہاں چٹ کہاں بکری, جانور کے ساتھ لانے کا کیا مسئلہ ہے, اور یہ چٹ لینے کی کیا آسانیاں ہیں.
اگر قران کرنا ہے، سنت رسول کے پیچھے جانا ہے تو پوری سنت کیجیے، جانور ساتھ لے کے جائیے، خبر سے، تمام سے، ریاض سے، جہاں سے کچھ جا رہا ہے۔ اور اگر ساتھ نہیں لے جا سکتے تو قران کا کھاتا جو ہے اس کو چھوڑ۔ اب رہا پیچھے حج افراد والا اور حج تمتع والا۔ اگر کوئی تمتع کرتا ہے تو اسے اچھی طرح تاکید کر لینی چاہیے اپنے آپریٹر سے کہ مجھے کیا 2 مرتبہ حرم میں جانے دیا جائے گا یا نہیں تو پھر آخری شکل یہی بچتی ہے کہ وہ حج افراد کرے۔ اور یقین کے ساتھ تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس مرتبہ اکثر لوگوں کو حج افراد ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں سن رہا ہوں کہ ان کو فلائٹیں ملی ہیں رات کو 7 ذو الحج کی رات کو، 8 کو وہ مکہ پہنچیں گے، یعنی جدہ اتریں گے، پھر 8 کو مکہ جاتے جاتے 8 تاریخ ہو جائے گی، تو وہ کیا کریں گے؟ عمرہ کب کریں گے؟ احرام کب کھولیں گے؟ دوبارہ کب باندھیں گے؟ تو ایسے لوگوں کو حج افراد کرنا پڑے گا، لہذا وہ حج افراد کی نیت کر لیں۔ اور اگر یہ تاکید ہو جائے، پتہ چل جائے کہ واقعی 2 مرتبہ جانے کی اجازت ہے، تو پھر وہ تمتع کرے، کیونکہ حج کی تینوں اقسام میں سے افضل ترین قسم جو ہے وہ حج تمتع ہے، کیونکہ حج تمتع کرنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فرمائی، تمنا فرمائی۔ احسن اللہ علیکم۔ عمران ملک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مکہ سے رخصتی کے وقت مدینہ جانا ضروری ہے کیا؟ یہ بات بہت اچھی بات پوچھی ہے، کیونکہ ہمارے پاک و ہند میں تو مدینہ جانا جو ہے وہ فرض کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے تو بعض لوگ مکہ کی کوئی پوزیشن، مکہ کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، ان کا تو سارا کچھ مدینہ میں ہے، بلکہ ہمارے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کو مدینہ بھی نہیں، مدینہ سے بھی زیادہ وہ کہتے ہیں ہمیں بغداد کی گلیاں کافی ہیں، ہمیں مکے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو ان لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حج صرف مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے اور مکمل ہو جاتا ہے، حج کا کوئی بھی حصہ مدینہ منورہ میں نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی سفر کر کے آتا ہے، سعودیہ کے اندر بھی تو آپ معلوم ہے تقریباً 1600 اور 2000 کلومیٹر دور سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، اتنی دور سے جاتا ہے، اسے مدینہ جانا چاہیے۔ باہر کے ملک سے آتا ہے، مدینہ جانا چاہیے، مسجد نبوی دیکھے، قبر رسول پر حاضری دے اور سلام کرے۔ لیکن اگر کوئی نہیں جاتا تو اس کا حج مکمل ہے۔ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اگر جاتا ہے تو نیت مسجد نبوی کی زیارت کرے، وہ قبر رسول کی زیارت نہ کرے، نیت نہ کرے۔ اور یہ فرض یا واجب نہیں ہے، بہت سارے لوگ یہاں سعودی عرب کے اندر ایسے موجود ہیں کہ وہ جاتے ہیں، عمرہ کر کے واپس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کسی وقت دوبارہ جائیں گے۔ پھر وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف مدینہ جا کے آ جاتے ہیں، کوئی عرض نہیں ہے، مدینہ گئے، 4-6 دن رہے، نمازیں پڑھی، آ گئے، مکہ گئے، عمرہ کیا، نمازیں پڑھی، آ گئے۔ یہ واجب نہیں ہے کہ عمرہ کرے یا حج کرے تو مدینہ منورہ ضرور جائے۔ جو حدیثیں ہیں نا، جس نے حج کیا، من حج ولم یزرنی فقد جفانی، کچھ اس قسم کی احادیث ہیں، ان میں سے کوئی حدیث بھی ثابت نہیں ہے، کوئی حدیث بھی جس کو کہا جائے کہ چھوٹی موٹی جان والی سند سے ثابت تو ایسی کوئی نہیں ہے، ساری ضعیف اور ضعیف ترین احادیث ہیں یا روایات ہیں، ان پہ اعتماد کرتے ہوئے اگر کوئی ضروری قرار دیتا ہے کہ مدینہ میں ضرور جائے تو وہ صحیح نہیں ہے، جائے ٹھیک ہے، نہ جائے اس کی مرضی۔ احسن اللہ علیکم۔ آصف ہمایوں صاحب کا سوال ہے کہ 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کو کیا تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا ہے؟ 10 تاریخ کو ایک، یہ تو بات پہلے میں نے ذکر کر دیا نا کہ 10 تاریخ کو صرف ایک کو مارنی ہے، 11، 12، 13 کو تینوں، 11، 12، 13 کو تینوں کو مارنی ہوتی ہیں، اور ایک جمرہ عقبہ بڑا شیطان جو ہے اس کو صرف 10 تاریخ کو ہوتی ہے، باقی دن 2 رہے یا 3، وہ تینوں جمرات کو ہی مارنی ہوتی ہے۔ احسن اللہ علیکم۔ اس سال وزارت حج کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ حجاج ڈائریکٹ میں نہ پہنچے، گویا حج تمتع کی اجازت نہیں ہے، تو کیا وہ صرف حج افراد کی نیت کرے یا وہ قران کی بھی نیت کر سکتا ہے؟ اگر جو آپ نے یہ نوٹیفیکیشن پڑھا ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو پھر وہ حج افراد کی نیت کرے، کیونکہ قران میں نے ذکر کیا ہے کہ جب تک قربانی ساتھ نہ ہو قران کی نیت نہیں کر سکتا مسنون انداز سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
قربانی کے بغیر والے صحابہ حجاج ان کی نیت فسخ کروا کے تمتع کرا دی تھی کیونکہ تمہارے ساتھ قربانی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے ساتھ قربانی نہ ہو وہ قران نہیں کر سکتا، تو پیچھے بچا افراد. تو اس شکل میں موجودہ اس اطلاع یا اس قانون کی روح سے حجاج کرام جو ہیں وہ حج افراد کریں، جسے حج مفرد بھی کہتے ہیں، اور ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورے حج کا ثواب ہے، ساتھ میں قربانیاں دیں. حج مفرد والے کے لیے قربانی واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ دیتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. احسن اللہ علیکم. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ دوسرے اہل علم کے فتوے کے مطابق اگر کوئی حج قران کرتا ہے تو وہ کیا حج قران اور حج افراد کرنے کا طریقہ ایک ہے یا اس میں فرق ہے؟ حج قران اور حج افراد کے طریقوں میں فرق ہے، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا فرق ہے. مثلا جب وہ میقات پر پہنچے گا تو غسل کر کے احرام باندھتے وقت جب وہ نیت کرے گا تو وہاں الفاظ ہیں اللہم لبیک حجن، یہ ہے افراد والا. میقات پر وہ یہ کہے گا اللہم لبیک حجن، اے اللہ میں حج کرنے جا رہا ہوں. اور جو قران والا ہے وہ کہے گا اللہم لبیک بالحج والعمرہ، اللہم لبیک حجن و عمرہ یا اللہم لبیک بالحج والعمرہ، اے اللہ میں حج و عمرہ کرنے جا رہا ہوں. وہ دونوں کو اکٹھا کر دے گا. دونوں کو اکٹھا کرنا ہی عربی میں قران کہلاتا ہے. دو کو اکٹھا، قرینہ معروف ہے نا، بڑے لوگوں کی بیوی کو بیوی نہیں کہتے یا زوجہ نہیں کہتے، اس کو قرینہ کہتے ہیں عرب لوگوں میں خاص طور پر. تو قرینہ یا قران یہ ہے دو کا اکٹھے کر لینا. دو احرام جو عمرہ اور حج کے تھے اور دو عمل جو حج اور عمرہ ہے ان کو ایک جگہ اکٹھے کر دینا، یہ کہلاتا ہے حج قران. ان دونوں میں نیت کرتے وقت فرق ہے. اب آگے جیسے جیسے جو اعمال سر انجام دیں گے ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. وہاں جا کے جو طواف اور سعی ہے، اس کا پہلا طواف جو ہے وہ ہوگا طواف حج، طواف عمرہ سمجھ لیں قران والے کا، اور وہ افراد والا جو ہے اس کا ہوگا وہ طواف قدوم. اور اگر یہ دونوں صحیح کر کے اس کے بعد میں نہ جاتے ہیں تو ان کی ایک صحیح دونوں کی کافی ہے. افراد والے کی ایک صحیح کافی ہے، قران والے کی ایک صحیح کافی ہے، لیکن تمتع والے کے لیے دو صحیح ضروری ہوتی ہے. دونوں صحیح واجب ہے، ایک جو 10 تاریخ کی ہے، ایک جو عمرے کے ساتھ والی ہے. اس طرح معمولی سا جو قران اور افراد ہے ان میں معمولی سا فرق ہے. اور تیسرا فرق جو ہے بڑا وہ یہ ہے کہ قران والے پر قربانی واجب ہے اور افراد والے پر واجب نہیں، دے تو ثواب ہے، نہ دے تو اس کا حج مکمل ہے. جزاک اللہ خیر. ویس نسیم صاحب کا سوال ہے کہ کیا حالت احرام میں نارمل صابن اور پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ؟ حالت احرام میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں، جس میں کوشش کریں کہ کوئی ایسا ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں جس میں بہت زیادہ خوشبو نہ ہو. اسی طرح وہ صابن استعمال کریں جس میں زیادہ خوشبو نہ ہو، کیونکہ آج کل صابن مل رہے ہیں. پچھلے سالوں میں باقاعدہ ایک کٹ تیار ہوئی تھی یا ایک پیکج تیار ہوا تھا، پیکٹ تھا، اس میں ایک مسلح تھا، ایک احرام تھا، اس میں صابن کی ایک ٹکیا تھی، اس میں شیمپو کی ایک ٹکیا تھی، اور اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ موجود تھی. اس میں جو صابن تھا اس میں کوئی خوشبو نہیں تھی، بالکل نارمل. اور مارکیٹ میں آج بھی کچھ ایسے صابن مل جاتے ہیں جس میں بالکل معمولی سی کوئی ہو تو ہو، معمولی سی تو ظاہر ہے کہ ہوتی ہے نا کچھ نہ کچھ. تو اگر اس طرح کا صابن استعمال کرے کوئی حرج نہیں، اور اسی طرح کا کوئی ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ بھی استعمال کر لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ مسواک کرنے کی سنت تو ہمارے یہاں سے آہستہ آہستہ ختم ہی ہوتی جا رہی ہے نا. مسواک کرنے کی سنت اگر ساتھ رکھی ہوئی ہو تو ان پیسٹوں کا چکر ہی نہیں رہے گا. لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسواک کے اندر بھی ایک خوشبو ہوتی ہے. مسواک جو ہے وہ بہترین خوشبو والی چیز ہے اگر تازہ ہو تو. اراک کی تازہ مسواک میں بہترین ٹیسٹ اور بہترین خوشبو. بہرحال تھوڑی خوشبو والا پیسٹ لیں اور تھوڑی خوشبو والا یا بغیر خوشبو کے یہ دونوں چیزیں لیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. احسن اللہ علیکم. اسما صاحبہ کا سوال ہے کہ کیا عورت احرام کی حالت میں شوز پہن سکتی ہے؟ کیا چیز؟ جوتے پہن سکتی ہے خاتون حالت احرام میں؟ جوتے تو پہننے ہی ہوتے ہیں سب نے، وہ تو
عورت ہو یا کوئی بھی ہو، شوز ایسے عورت کے لیے کوئی کسی شوز کی ممانت نہیں ہے، مردوں کے لیے کچھ شوز کی ممانت ہے کہ مرد وہ ایسا شوز استعمال نہ کریں جو ٹخنوں کو ڈھانپ لے، ٹخنوں کے نیچے نیچے رہے، تو وہ شوز بھی استعمال کر سکتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی۔ ہمارے یہاں عموماً جو ایک چپل ہوتی ہے نا، باتھ روم والی چپل، وہ لیتے ہیں، طائف سے لے لی یا اپنے مقاص سے لے لی، جاتے ہوئے کسی دکان سے لے گئے، وہ صرف اس آسانی کے لیے لیتے ہیں کہ جگہ جگہ وضو کرنا ہوگا، کہاں وضو کرنا پڑ جائے گا، یہ پلاسٹک کی نائلون کی ہے، خراب نہیں ہوگی، جوتا بوٹ وغیرہ ہوں گے تو خراب ہو جائیں گے۔ ورنہ اگر کوئی آدمی بوٹ ٹائپ یا جوتا یا مختلف اس کو نام دیے جا رہے ہیں، اگر کوئی ایسا جوتا مرد بھی استعمال کرتا ہے تو اس میں کوئی ممانت نہیں ہے، جوتا ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ٹخنے سے نیچے تک، ٹخنے سے اوپر نہ ہو۔ اور یہی معاملہ عورتوں کے لیے ہے، عورتیں جو ہیں ان کے لیے تو ٹخنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ کوئی بھی بوٹ استعمال کریں، کوئی بھی جوتا استعمال کریں، چپل ہو یا بوٹ ٹائپ ہو، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگلا سوال ہے کہ حج افراد تو صرف اہل مکہ کے لیے ہے، کیا ہم خبر سے جا رہے ہیں تو ہمیں اجازت ہے کہ ہم حج افراد کریں؟ اہل علم نے اس معاملے میں یقیناً یہ بات کہی ہے کہ حج افراد جو ہے، بعض اہل علم نے، سب نے نہیں، حج افراد جو ہے وہ اہل مکہ کے لیے ہے، لیکن تینوں حج کی اقسام ہر مسلمان کے لیے جائز ہیں، اور اس پر بہت سارے علماء کرام کی آراء موجود ہیں کہ جو حاجی جس قسم کو اختیار کرنا چاہے اس کے اختیار کرے، وہ مکہ کا ہو باہر کا ہو، لیکن مکہ والے عموماً حج افراد ہی کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حج افراد بڑا آسان ہے، سیدھے عرفات گئے 9 تاریخ کو، جس وقت بھی پہنچ سکے پہنچ گئے، اور مزدلفہ سے ہوتے ہوئے منا آئے، اور تھوڑی سی کاروائی وہاں جو ہے وہ کی جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کی ہے، اور اس کے بعد مکہ آ گئے، طواف کیا، سعی کی، اپنے گھر چلے گئے، اور پھر جب شام کو عشاء کے وقت جب چاہا وہ منا میں گئے اور فجر وہاں پڑی، پھر مکہ میں آ گئے۔ وہ عموماً اس طرح وہ کرتے ہیں حج افراد کے، اس میں ان کو کچھ زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، معمولی سا ان کے لیے یہ سلسلہ رہتا ہے، اور اس میں قربانی بھی واجب نہیں ہوتی، اور تھوڑا وقت لگنے کی وجہ سے پابندیاں بھی ان کے لیے کم رہتی ہیں، لہٰذا وہ کرتے ہیں۔ لیکن جائز یہ ہے کہ کوئی بھی چاہے کرے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، اگر یہ ناجائز ہوتا، طواف یہ حج افراد غیر مکی لوگوں کے لیے ناجائز ہوتا، تو یہ آج کی جو پابندیاں آپ نے ابھی تھوڑی دیر پڑھ کے سنایا ہے کہ جس میں صرف طواف حج افراد ہی کیا جا سکتا ہے، تو یہ چیز نہ ہوتی۔ لازمی بات تھی کہ وہ قران تمتع کے لیے راستہ کھلا رکھتے۔ ایسا نہیں ہے، تینوں قسمیں جائز ہیں، جو بھی کوئی اختیار کرنا چاہے یا جس کے لیے جس کو اختیار کرنے کا موقع ہو، گنجائش ہو، وہ کر سکتا ہے، منع والی کوئی بات نہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اگر کسی نے حج تمتع کی نیت کی ہے اور اسے وقت نہیں ملا اور ڈائریکٹ اسے مینا جانا پڑا، تو کیا اس کے اوپر دم ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ اس نے نیت یہ کی تھی، تو اب فوری طور پر وہ قران کی نیت کر لے، کیونکہ اس کا قران آٹومیٹک ہو جائے گا، وہ وہاں نہیں جا سکا تو قران کی نیت کر لے۔ اور ایسا خاص طور پر خواتین کے لیے ممکن ہو جاتا ہے، بلکہ ان کے لیے یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آ رہی تھی، تو ان کو عمرہ کرنے کا موقع نہیں ملا حیض آ جانے کی وجہ سے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے، مجبوری بنتی ہے، تو پھر وہ اپنی نیت کو قران میں بدل لے اور منا جا کے اترتا ہے، اور اس کو حج کے لیے صرف یہی موقع ملتا ہے کہ وہ قران کر لے، کیونکہ وہ تمتع سے اب افراد میں آتا ہے، یہ نہیں بلکہ تمتع سے قران میں چلا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہ گنجائش ہوگی۔ اگرچہ ایسا میرا خیال ہے کہ مجبوراً ہونا نہیں چاہیے مردوں کے لیے، خواتین کے لیے تو چلو ایک مجبوری ہے، تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ احسن اللہ علیکم، کیا حالت احرام میں سینیٹائزر استعمال کر سکتے ہیں؟ جو سینیٹائزر آج کل آئے ہوئے ہیں ان میں بھی خوشبو ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک تو ہاتھوں کو صاف کرنے کے لیے ڈیٹول کا ایک سلسلہ ہے، ڈیٹول والے کلینکس وغیرہ ٹائپ ہیں، تو اس میں ڈیٹول کی خوشبو ہے، اور سینیٹائزر جو ہے ان میں بھی کوئی نہ کوئی دوا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر بھی خوشبو ہے، تو سینیٹائزر استعمال کرنے
کو اگر بالکل منع کر دیا جائے تو بھی شاید اس موجودہ صورتحال میں وہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کوئی خوشبو لگانے کے لیے تو ہوتا نہیں، نیت خوشبو کی تو ہوتی نہیں ہے، آ گیا، لیکن جتنا بھی ہو سکے اس کو اوائڈ کریں، اس کو چھوڑیں، اس کی بجائے جو بغیر خوشبو کے آپ کے ساتھ صابن ہے وہ صابن استعمال کریں، بغیر خوشبو کی جو شیمپو ہے اس کو استعمال کر لیں، اور سینیٹائزر وغیرہ جو خوشبودار ہیں وہ استعمال نہ کریں، یا پھر سینیٹائزر میں مجھے معلوم ہے کہ بعض دیکھے ہیں کہ ان میں خوشبو نہیں ہوتی، تھوڑے سستے بھی ہوتے ہیں، خوشبو بھی نہیں، جتنے مہنگے کریں گے خوشبو بڑھتی جائے گی، سستا سا سادہ سا کوئی لے لیں جس میں خوشبو نہ ہو وہ استعمال کریں، معمولی خوشبو تو ظاہر ہے کہ ہر چیز میں ہوتی ہی ہوتی ہے، اس کی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مشکل نہیں۔ احسن اللہ علیکم، اگلا سوال ہے کہ حج کے دوران مردوں کے لیے ماسک لگانا کہاں تک جائز ہے؟ ماسک جو ہے عام حالت میں تو ظاہر ہے کہ صحیح نہیں ہے، لیکن اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں وہ ماسک کے بغیر حرم میں داخل نہیں ہونے دیں گے، تو مجبوری ہو گئی تو لگائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کل تو باہر گھومنے پھرنے والے کے لیے بھی چاہے کہ وہ حرم کی بات ہو یا حج کے موقع کی بات ہو، آج تو عام شہروں میں گھومنے پھرنے والا اگر ماسک کے بغیر مل جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس پر کتنا جرمانہ ہے، لہٰذا ماسک جو ہے اس کو استعمال کرنا آج مجبوری ہو گئی، ضرورت ہو گئی، اور جب کسی چیز کی مجبوری یا ضرورت بن جائے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ضرورات تبیح المحظورات جیسا کہ معروف کی قاعدہ ہے، ضرورتیں اور مجبوریاں کچھ ممنوع کاموں کے لیے بھی اباحت کا راستہ جو ہے، مباح ہونے کا راستہ نکال لیتی ہیں، تو وہ شکل جو ہے وہ آج کل یہی ہے، نمازوں کے دوران، جمعے کے دوران، اب حج کے دوران جو ہے یہ ماسک جو ہے استعمال کرنے پڑیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس میں کوئی حرج والی بات نظر نہیں آتی۔ احسن اللہ علیکم، اگلا سوال ہے کہ مزدلفہ میں عشاء کی نماز کے بعد کیا وتر پڑھنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر نہیں پڑھی، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، درس بھی لوگ پوری توجہ سے شاید نہیں سنتے، میں نے ذکر کیا تھا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں اپنی یہ تحقیقات پیش کی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر کبھی تہجد نہیں چھوڑی، لیکن مزدلفہ کی رات آپ نے تہجد نہیں پڑھی، اور ایک حدیث میں یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب کی 3 رکعتیں پڑھی اور عشاء کی 2 رکعتیں پڑھی، اور ان کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھا، لہٰذا وہاں وتر پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزدلفہ میں وتر تہجد ثابت ہی نہیں، قیام اللیل ثابت نہیں ہے۔ احسن اللہ علیکم، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا حالت احرام میں کوئی خاتون جب وضو کرنا چاہے تو اسے مسح کرنے کے لیے سر کھولنا ہے؟ حالت احرام میں ظاہر ہے مسح جو ہے وہ وضو کرنے کے لیے کرنا ہے، یا سر کھولے، ظاہر ہے کہ عورتوں کے اندر وہ ہوگی یا اکیلی ہوگی، باتھ روم میں آج کل باتھ روم کے اندر ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں وہ وضو کرتی ہیں، اپنا سر جو ہے وہ ننگا کر کے مسح کرے اور پھر کپڑا ڈال لے، اتنا کرنے سے اس کے احرام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، حتیٰ کہ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو جاتی ہے وہ غسل کرے، جب غسل کرنے سے احرام پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو اس طرح کیسے ہوگا؟ جیسا کہ کل میں نے ذکر کیا، بہت زیادہ پسینہ اور بدبو آنا شروع ہو جائے، غسل کر لے، مرد ہو کر لے، عورت ہو کر لے، جب غسل کرنے سے فرق نہیں پڑتا تو یہ کہا جائے کہ صرف وضو کرتے ہوئے مسح کرنے سے فرق پڑے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنے سر کو کھول کر مسح جو ہے وہ کرے اور اس کے بعد دوبارہ سر کو ڈھانپ لے۔ احسن اللہ علیکم، ایک صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ مدینہ سے احرام باندھنا سنت ہے، تو کیا میں خبر سے پہلے مدینہ جاؤں، وہاں سے احرام میں داخل ہوں، یا یہیں سے احرام میں جا سکتا ہوں؟ اگر مدینہ سے احرام باندھنا سنت شمار کیا جائے تو باقی جو 4 میقات ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مقرر فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ 4 میں نے مقرر کر دیے ہیں، 5، ان کے علاوہ جو جہاں سے آئے گا اس کے راستے میں جو میقات آئے گا اس کے لیے وہاں سے احرام باندھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ پابندی نہیں لگائی کہ مدینہ سے ہوتے ہوئے جائیے، آپ چونکہ مدینہ میں مقیم تھے اس لیے آپ نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، ہم مدینہ میں مقیم نہیں ہیں، ہم خبر، دمام، ریاض کے مقیم ہیں، امارات، ادھر عمان ہے، مسقط ہے، قطر ہے، ادھر بحرین ہے،
کویت ہے، ان سارے ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ طائف سے گزرتے ہوئے طائف سے باندھتے ہیں. اور سنت کا معنی وہاں یہ نہیں ہے کہ آپ نے پابند کیا ہو کہ یہاں سے ہوتے ہوئے جائیے. آپ اپنے راستے میں جو میقات آتی ہے وہاں سے باندھیں، یہی سنت ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے وہ میقات مقرر فرمائے. ہم نے اپنی مرضی سے میقات مقرر نہیں کیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے ہیں. لہذا ہمارے لیے سنت یہی ہوگا کہ اپنے میقات سے کرن المنازل السیل الکبیر یا طائف جو ہے وہاں سے کرنا. احسن اللہ علیکم. ایک خاتون کا سوال ہے کہ کیا حالت احرام میں عورت بال بنا سکتی ہے؟ غالباً یہ بات بھی میں نے کل کی تھی کہ بالوں کے بنانے سے اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ بال میرے ٹوٹتے نہیں، میرے بال بڑے سخت ہیں، یہ ٹوٹتے جھڑتے نہیں ہیں، تو وہ بال بنا لے. لیکن اگر پتہ ہے کہ ٹوٹتے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ بال بناتے وقت، کنگھا کرتے وقت بالوں کو توڑنے کا قصداً ارادہ کیا گیا ہے، جس پہ دم واجب آ جائے گا. یا کم از کم 6 لوگوں کو کھانا کھلائے، 100 ریال اللہ کی راہ میں دے، پھر 1-2 مرتبہ 3 مرتبہ بال بنائے اور 100 ریال جو ہے وہ تقسیم کرتی رہے. اور اگر ریالوں سے بچنا ہے، دم سے بچنا ہے، تو ان دنوں میں کوشش کر کے معمولی اپنے بالوں کو تھوڑا سا، کیونکہ حج کے ایام جو ہیں وہ زیب و زینت کے ایام نہیں ہیں. حج کے ایام جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کے ایام ہیں، اللہ کے ذکر کے ایام ہیں. وہاں آدمی کے لیے بننا سورنا اور میک اپ کرنا اور یہ وہ کرنا، وہ لوازمات جو ہیں وہ حج کے ایام میں ضروری نہیں ہے. وہاں ممکن ہے جتنا مثال غسل کیا ہے کسی نے، جو کوئی ہاتھ کے ساتھ بال سوارے جا سکتے ہیں سوار لے، اتنا ہی کافی ہے. کنگھے کے ساتھ سواریں گے تو ظاہر ہے کہ بال ٹوٹیں گے، اور بال ٹوٹنے کا پتہ بھی ہو کہ ٹوٹتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ کفارہ دینا واجب ہو جائے گا. لہذا کوشش کریں کہ بار بار بالوں کا سنوارنا جو ہے یہ خاص طور پر احرام کی حالت میں نہ کریں. جزاکم اللہ خیر. شیخ کافی وقت ہو چکا ہے، لہذا یہ آخری سوال ہے کہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ وہ حج کر رہے ہیں اور حج میں انشاءاللہ قربانی دیں گے، اور وہ پاکستان میں بھی قربانی دیں گے، تو کیا وہ یہاں کے حساب سے اپنے سر مڈوائیں گے یا پاکستان کی رعایت کریں گے؟ میں نے اس سوال کا جواب بھی پہلے دے دیا ہے. وہ انڈیا میں دے رہے تھے، یہ پاکستان میں دے رہے ہیں، کہیں بھی دے رہے ہوں بات تو وہی رہے گی. اس کے لیے اس کے حج کے حساب سے ہوگا. قربانی پاکستان میں ذبح ہوگی اگلے دن، اور اس کا حج جو ہے وہ پہلے دن مقرر ہو جاتا ہے. یہاں سے احرام باندھنے کے لیے 6 کو باندھے گا، 7 کو باندھے گا، 8 کو باندھے گا. احرام باندھنے سے پہلے جو صفائی ستھرائی کا حکم ہے اس میں بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، یہ سارا کچھ آتا ہے. لہٰذا اس کے لیے وہ پابندی نہیں ہوگی. اور وہ پابندی جو ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف قربانی کرنا چاہتے ہیں، گھروں کی قربانی. اور ان کے لیے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ فرض نہیں ہے. اگر کوئی وہ ڈیلی شیو کرنے والے کی مثال میں نے دی ہے، وہ قربانی چھوڑ دیتا ہے صرف اس لیے کہ میں تو ڈیلی شیو کرتا ہوں اور میں نہیں رک سکتا، اتنا زیادہ سختی اس میں نہیں ہے. یقیناً وہ فعل مکروہ ہے، یقیناً اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ ایسا نہ کرے. لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کی قربانی مقبول ہے. اور یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ حج پہ ہے اور قربانی اس کے ملک میں ہو رہی ہے. یہاں اگر اس کی ایک کی بجائے 2 قربانیاں ہو جاتی تو ظاہر ہے کہ وہ حج کے کھاتے میں رہتا. ایک پاکستان میں کرے، ایک یہاں کرے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. یہ یہاں حاجیوں کے حساب سے اپنے بالوں کو کاٹے، بنائے، ناخن بنائے. انشاءاللہ اس کے لیے کوئی ایسی پابندی نہیں. احسن اللہ علیکم. ابھی بھی سوالوں کا سلسلہ جاری ہے، لہٰذا میں لوگوں سے گزارش کروں گا کہ شیخ کا موبائل نمبر لکھ لیں. مسیم صاحب نے شیئر کیا ہے، آپ وہ نمبر نوٹ کر لیں، اور جب بھی آپ کو سوالوں کے جوابات درکار ہوں وہ شیخ سے رابطہ کر لیں. بالکل رابطہ کریں. اور میں ابھی اپنا نمبر ایک مرتبہ پھر یہاں نوٹ کروا دیتا ہوں. جو لوگ نوٹ کرنا چاہیں موبائل میں کر لیں، کاغذ قلم لے کے کہیں بھی کر لیں. میرا جو موبائل ہے وہ ہے 0503-889187 0503-889187. جزاکم اللہ خیر.
وشکر اللہ اور لکم. یہاں میرا خیال ہے ایک بات میں شیخ اور بتا دوں اپنے سامعین کو، مشاہدین کو، کہ اگر کبھی آپ کا ٹیلی فون آیا اور میں نے نہیں اٹھایا تو بدگمان نہ ہو جائیں. میں الحمدللہ ہر ٹیلی فون کا جواب ہر حال میں دیا کرتا ہوں. لیٹ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہو کہ کال ڈسآنر نہیں ہو. جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں انشاءاللہ ضرور کال بیک کروں گا. کچھ لوگوں کو کال کر دیتا ہوں، کسی کو مس کال دے دیتا ہوں، لیکن میں ہر کسی کی کال کو ضرور اٹینڈ کرتا ہوں. اس وقت نہیں تو بعد میں سے. جزاکم اللہ خیر وشکر اللہ لکم. بارک اللہ فیکم، تقبل اللہ منا منکم صالح شیخ ابو عدنان منیر خبر حفظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مختصر سے وقت میں حج کے سارے احکام و مسائل انتہائی خوبصورتی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی شیخ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور طاعت اور نیکی کے ساتھ صحت کے ساتھ شیخ کو عمر دراز کرے. اسی کے ساتھ اس نشست کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.